Assalamu alaikum listeners, please subscribe my channel, also like and share it. آج میں شروع کرتی ہوں ناول انوکھی جیت جو کہ تحریر ہے ہما وقاص کی. چلیے شروع کرتے ہیں. ملتان کے متوسط علاقے کی اینٹوں سے بنی گلی میں موجود گھروں میں سے ایک گھر کا زنگ آلود لوہے کا اد کھلا گیٹ، چھوٹی سی راہداری سے آگے سرخ اینٹوں کا صحن اور صحن میں کھڑا نیم کا گھنا درخت، اور گھنے درخت کے نیچے لگی لکڑی کی کرسیوں پر بیٹھے 3 نفوس میں سے 30 سالہ سرمد جو اس سے کرسی پر سے اٹھا تھا. دماغ ٹھیک نہیں ہے اماں اس کا، اب مہتاب سر نے انتظام کر دیا ہے جاب کا تو یہ نخرے دکھا رہا ہے. سرپد نے تیوری چڑھائے ایک کرسی پر پریشان صورت لیے بیٹھی صالحہ کو دیکھ کر کہا. صالحہ اب 26 سالہ موہد کی طرف دیکھ رہی تھی جس پر اس کا بڑا بھائی کھڑا برس رہا تھا. ارے امی، لاہور میں نوکری کو تو ترستے ہیں لوگ اور یہ ایک ہیں کہ جانے کو راضی ہی نہیں. سرمد نے غصے سے ایک ہاتھ پینٹ سے نکال ہوا میں معلق کیا. موہد نے جھکا سر اوپر اٹھایا. ہاں، اور وہاں جا کر گدے مینڈک کھا کر پھر گھر کو اور گھر کے کھانے کو بھی ترستے ہیں. موہد نے خفت سے کہا اور ناگواری سے سر کو ہوا میں جنبش دی. نہیں جانا چاہتا تھا وہ لاہور، یہ بات تو کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بس اس کی بے روزگاری اب سرمد بھائی کی برداشت سے باہر تھی. اور یہاں کل کھانے کے لالے پڑے ہوں گے تب کیا کرے گا؟ تو بھی کما، میں بھی کماتا ہوں، 3 بہنیں ہیں، گھر بیٹھی کیسے بھی آئیں گے؟ کچھ خیال تو کر. سرمد تو اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا. یہی بحث 3 دن سے گھر کے ماحول کو سرد بنائے ہوئی تھی. تو بھائی یار مل ہی جائے گی ملتان میں بھی جاب، آپ لوگ صبر کر لیں، تھوڑا تلاش کر تو رہا ہوں. موہد نے خوف زدہ لہجے میں کہا. پھر سرمد تو اس کی بات پر اور اکھڑ گیا. ہاں مل گئی تجھے تو، سال بھر سے جوتے چٹخارا، پھر بھی مل گئی ہے نا تجھے. سرمد کے لہجے سے ٹپکتی حقارت. اب سب ارادے ٹھوس ہوتے دکھائی دے رہے تھے. اور پھر ہر 5 منٹ کے وقفے سے جو وہ صالح کو اس بات کے لیے قائل کرنے کے لیے اکسا رہا تھا تو وہ موہد کا یہاں رکنا 100% ناکام بنانے کو تھا. اماں میں کہہ رہا ہوں، بہت اچھی سیٹ ہے، اچھی تنخواہ ہے، یہ بھی ہاتھ سے جائے گی. ابھی جائے تو وہاں پھر میں بھی کوشش کر کے ملتان ٹرانسفر کروا دوں گا اس کا. سرمد اب پھر صالحہ کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا. اور پھر صالحہ جو لگاتار موہد کی طرف دیکھ رہی تھی، باوجود کوشش کے موہد کی نگاہ ان کے چہرے پر پڑ ہی گئی. موہد بیٹا مان جانا. مسکین صورت اور التجا، بس یہ آخری وار تھا، اس کے بعد تو وہ یہاں رک ہی نہیں سکتا تھا. 10 سال پہلے اپنے شوہر عالمگیر کی وفات کے بعد صالحہ نے 5 بچوں کو بمشکل پالا تھا. سب سے بڑی بیٹی ثانیہ، اس سے چھوٹا سرمد، پھر علیزہ، اس کے بعد موہد اور سب سے چھوٹی تانیہ تھی. ملازمت کے تیسرے دن شام کو واپسی پر تھکے قدموں سے چلتے ہوئے وہ کمپنی کی راہداری سے کچھ آگے بنی ٹک شاپ پر عدنان کے ساتھ کھڑا تھا. عدنان نہ صرف یہاں اس کے ساتھ ملازمت کرتا تھا بلکہ موہد نے اسی کے ساتھ اس کے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہائش بھی لے لی تھی. وہ دکان سے کلفی لیے کھاتے ہوئے معمول کی گفتگو میں مگن تھے جب اچانک کمپنی کے گیٹ کے بالکل سامنے لوگوں کے ہجوم اور شور کی وجہ سے دونوں اپنی اپنی کلفی تھامے اس طرف چل دیے. لوگوں کے ہجوم سے گردنیں گھساتے وہ تھوڑا آگے ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر موہد کی آنکھیں حیرت سے اپنا ہجوم بڑھا گئیں. سامنے جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس لڑکی کسی لڑکے کو بری طرح مار رہی تھی. موہد حیرت زدہ تھا. ہوتا بھی کیوں نہ، ایسا کہاں دیکھا تھا ان نگوڑی آنکھوں نے آج سے پہلے جو اب دیکھ رہی تھی. مار کھاتے لڑکے پر ترس آ گیا. مویا نڈال ہوا چلت. پھر اس ماجے کی جٹی کے سر پر تو جیسے بھوت سوار تھا. کیا ہے یہ سب عدنان؟ کلفی کو زبان پر رکھتے ہوئے حیرت سے منہ کے ساتھ پاس کھڑے عدنان سے سوال کیا جس کے چہرے کے تاثرات یکساں مختلف تھے. وہ دلچسپی سے سامنے کے منظر کو دیکھ رہا تھا. شاید اس کے لیے یہ نیا نہیں تھا. موٹی بولے کوئی تو ایسے ہی مارتی ہے. عدنان نے موہد کی طرف دیکھے بنا جواب دیا. تو کوئی جھوٹ تھوڑی رہتا ہے، موٹی تو. موہد نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور آواز عدنان کی سرگوشی کی نسبت کچھ زیادہ اونچی تھی. ارے آہستہ بول بھئی، بڑے پھرے دماغ کی ہے، پلٹ کر تم پر جھپٹ پڑی تو. عدنان نے تھوک نکلا.
ہیں؟ کیا ایسا کرتی ہے؟ موہت نے حیرت سے مزید آنکھیں نکالی۔ ارے نہ پوچھ، اس سے تو برا کرتی ہے، کراٹے چیمپئن ہے یہ۔ ٹانگ گھماتی ہوا میں اور سیدھی سامنے کھڑے کی گردن میں لگتا ہوا پاؤں۔ عدنان نے ہاتھ کو لہراتے ہوئے جواب دیا تو موہت کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئیں۔ ایسی ہی ہوتی ہیں کیا لڑکیاں؟ ایسا کیا؟ خفیف لہجے میں عدنان سے تصدیق چاہی، جیسے یقین اب تک نہ آیا ہو۔ کوئی بھی اس جنگلی لڑکی کو مارنے سے روک نہیں رہا تھا۔ ایسا بھی کیا جرم کر دیا تھا اس لڑکے نے جو وہ یوں پاگلوں کی طرح اسے مار رہی تھی اور باقی سب تماشا دیکھ رہے تھے؟ کیا غنڈہ راج تھا اس لڑکی کا؟ تیری کلفی پگھل رہی ہے۔ عدنان نے موہت کی کلفی کی طرف اشارہ کیا جو پگھل کر اب اس کے ہاتھ پر گر رہی تھی۔ موہت نے کلفی عدنان کے ہاتھ میں تھمائی اور زور سے آگے بڑھا۔ ایکسکیوز می، بس کریں، کیوں مار رہی ہیں اسے؟ موہت نے لڑکی کے کندھے کو تھام کر جھٹکے سے اپنی طرف گھمایا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ موہت کی طرف مڑی، بھاری بھرکم وجود کے ساتھ اونچے قد کاٹ کی لڑکی تھی۔ سفید دودھ جیسی رنگت، تیکھے خوبصورت نقوش اور گھنگریالے بال پسینے کے باعث اب گردن اور گالوں سے چپکے ہوئے تھے، اور وہ اب موہت کو خون خوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ کیوں مار رہی ہیں اس بیچارے کو؟ ایسا بھی کیا جرم کر دیا اس نے؟ موہت نے تیوری چڑھائے پوچھا تو اب لڑکی پوری طرح موہت کی طرف متوجہ ہو گئی اور اس کی جرأت پر شاید حیران تھی۔ مار کھاتے لڑکے نے لڑکی کا دھیان بٹنے کے موقع کو غنیمت جان کر وہاں سے اپنے بچاؤ کے لیے دوڑ لگا دی۔ میں پوچھ سکتی ہوں آپ کون ہیں اور میرے کام میں یہاں کھڑے ہو کر اپنی دونوں کی دونوں ٹانگیں کیوں گھسیڑ رہے ہیں؟ لڑکی نے کمر پر ہاتھ رکھے دانت پیستے ہوئے موہت سے سوال کیا۔ ٹانگ گھسیڑ رہا؟ ارے او بی بی، مر جائے گا وہ بیچارہ جس پر آپ اپنے کراٹے آزما رہی ہیں۔ باقی سب تو بت بن کر کھڑے دیکھ رہے ہیں، میں ان جیسا نہیں ہوں۔ موہت نے ناگوار نظر ادھر ادھر کھڑے لوگوں پر ڈالی اور ہاتھ اوپر اٹھائے ہوا میں فخر سے گھمایا۔ اچھا تو تم حاتم تائی ہو یہاں کی؟ ردا میں ملازم ہو؟ لڑکی نے بھویں سکیڑے حقارت سے جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ سادہ سی لانگ ڈریس شرٹ کے نیچے ڈریس پینٹ پہنے سلیقے سے ایک طرفہ مانگ نکالے، آنکھوں پہ چشمہ ٹکائے وہ بہت ہی کوئی شریف النفس مگر اکڑو قسم کا لڑکا تھا۔ ہاں، موہت نے انوس تیوری چڑھائے جواب دیا تو وہ اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے بلی چڑھانے سے پہلے بکرے کو دیکھا جاتا ہے۔ ہاں تو پھر تم سے یہاں بحث بیکار ہے، دیکھ لوں گی تمہیں تو میں۔ لڑکی نے ایک جھٹکے سے اپنے کندھے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ جیسے جیسے آگے جا رہی تھی لوگ پیچھے ہو کر اسے راستہ دے رہے تھے۔ اس کے جاتے ہی عدنان تقریباً بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا، جبکہ موہت اب سامنے سیاہ بڑی سی گاڑی میں لڑکی کو بیٹھے دیکھ رہا تھا۔ اوئے پاگل انسان، کس سے پنگا لیا تو نے؟ پتا بھی ہے تجھے؟ عدنان نے موہت کے کندھے پر زور سے ہاتھ مارا۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ موہت نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا یوں پریشان ہو جانا حیران کر رہا تھا، کیونکہ اس کے کہنے کے مطابق وہ نہ تو اس پر جھپٹی تھی اور نہ ہی اس کے گردن پر وار کیے تھے۔ پھر عدنان اتنا گھبرا کیوں رہا تھا؟ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ یہ ہے وہ۔ عدنان نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن کو موڑا اور کمپنی کی عمارت پر لگے بڑے حروف میں لکھے نام کی طرف اشارہ کیا۔ ردا۔ مطلب؟ موہت کی آواز کہیں بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مطلب یہ میرے باپ کی اس کمپنی کے اونر ملک جہاں زیب کی اکلوتی بیٹی ہے، وہ ردا ملک ہے۔ عدنان نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا، جبکہ موہت کے ابرو اب اوپر کو چڑھ گئے تھے۔ ملک جہاں زیب کی بیٹی اکلوتی تو مہتاب ملک۔ سوالیہ نظروں سے عدنان کی طرف دیکھا۔ وہ ملک جہاں زیب کی سگی اولاد نہیں ہے، اسے اڈاپٹ کیا تھا اور یہ بعد میں پیدا ہوئی۔ جنگلی بلی سب اس کے ماتحت ہے، کہنے کو انٹرنشپ کر رہی ہے اپنے ہی باپ کی کمپنی میں، پر روب مالک والا ہے۔ بھئی اب تیری خیر نہیں، تجھے دماغ میں بٹھا گئی ہے تو گیا۔ عدنان نے ہوا میں ہاتھ چلاتے ہوئے افسوس کیا۔
ابے ناک کر مروائے گا کیا؟ بھائی تو گھر میں بھی نہیں آنے دیں گے۔ موہت نے تھوک نگلتے ہوئے پریشان صورت بنائی کہ کیا کر بیٹھا تھا؟ تجھے کس نے کہا تھا جا کر ہیرو گیری دکھا؟ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ عدنان نے ہاتھ ہوا میں مارا اور ہتھیار پھینک دیے۔ ارے یار کچھ کر، روک نہیں سکتا کیا؟ جانتا ہی ہوگا نا کیا کرتی ہے یہ پھر۔ موہت نے ایک ہاتھ کمر پر رکھے دوسرے ہاتھ سے پیشانی مسلتے ہوئے پوچھا۔ فائر کرتی ہے سیدھا نوکری سے، اور کیا کرتی ہے؟ عدنان نے بجھے سے لہجے میں جواب دیا۔ او تیری، یعنی گیا میں تیسرے ہی دن کام سے۔ موہت نے دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑا، آسمان بھی سر پر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ پرسوچ نگاہیں سامنے سڑک پر جمائے وہ پریشان حال کھڑا تھا۔ ملک ہاؤس کے وسیع و عریض ڈائننگ ہال میں لمبے چوڑے کھانے کی میز پر اہتمام سے رات کا کھانا سجا تھا۔ تابندہ بیگم نے کھو کر سامنے بیٹھی اپنی 22 سالہ بیٹی کی طرف دیکھا جو کہیں سے بھی 22 کی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بھر بھر کر چاولوں کی بھری ڈش میں سے چاول اپنی پلیٹ میں ڈالنے میں مگن تھی۔ وہ یہ پلیٹ دوسری دفعہ بھر رہی تھی۔ بس کر جاؤ، اب سلاد کھاؤ صرف، تابندہ بیگم نے ردا کے آگے سے پلیٹ کو ہٹاتے ہوئے گھور کر کہا تو اس نے لاٹ سے ساتھ بیٹھے ملک جہاں زیب کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھا۔ تابندہ بیگم اب اس کے سامنے سلاد کی پلیٹ رکھ رہی تھیں۔ ارے تابندہ دے دیں، بچی ہے کھانے دیں۔ جہاں زیب سے بیٹی کی ایسی صورت کہاں دیکھی جاتی تھی۔ ملک صاحب بس کرا کرو تسی، کسی نے ویاہ بھی نہیں کرانا اس نال۔ ملک صاحب بس کریں آپ بھی، بچی نہیں ہے اب یہ، کسی نے شادی بھی نہیں کرنی اس کے ساتھ۔ تابندہ بیگم نے اپنے مخصوص پنجابی لہجے میں ایک غصیلی نگاہ اپنی بیٹی پر ڈالتے ہوئے ملک جہاں زیب سے کہا۔ وہ اکثر ملک جہاں زیب کے ساتھ غصے میں پنجابی میں ہی بات کرنے لگتی تھیں۔ ممی کوئی کیسے نہیں کرے گا؟ مجھ سے تو جس نے شادی کرنی ہے ایسے ہی کرنی پڑے گی۔ رتی بھر بھی خود کو نہیں بدلوں گی، میری پلیٹ واپس کریں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ ردا نے اور خیر یہ ڈبل چین جو بنا رکھی ہے اسی نے ساری شکل کا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ تابندہ بیگم نے افسوس کا اظہار کیا۔ ہر سہولت ہونے کے باوجود ردا اپنے بڑھتے موٹاپے کی کوئی فکر نہیں کرتی تھی۔ وہ کھانے پینے کی بے حد شوقین تھی۔ تو آپ کو کس نے کہا کوئی لڑکا مجھے پسند کرے گا؟ وہ تو میں لڑکے کو پسند کروں گی، کیوں بابا؟ ردا نے شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے ساتھ بیٹھے ملک جہاں زیب کو دیکھا اور پھر تابندہ بیگم کے کھلے منہ کو دیکھ کر دونوں بے ساختہ کہکا لگا گئے تھے۔ ہنس لو تسی ملک صاحب، کوئی فکر کرو، اپنی عمر نال بھی وڈی لگ دی ہے۔ ہنس لیں ملک صاحب، کوئی فکر کر لیں اس کی، اپنی عمر سے بھی بڑی لگتی ہے آپ کی لڑکی۔ تابندہ نے پریشانی سے ملک جہاں زیب سے کہا جبکہ وہ ہاتھ کو ہوا میں اٹھائے ہمیشہ کی طرح اسے چپ رہنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ وہ اسی طرح کرتے تھے، ہمیشہ ردا کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا اور وہ اسی لاڈ پیار اور بے تحاشا دولت کی وجہ سے بگڑ چکی تھی۔ کھانے کی میز پر پڑے ردا کے فون پر گھنٹی بجتے ہی وہ چمچ منہ میں ڈالتے فون کی طرف متوجہ ہوئی اور پھر خوشی سے چہک اٹھی۔ بھاگ کا فون بابا؟ ردا نے چہک کر ملک جہاں زیب اور تابندہ بیگم کی طرف دیکھا۔ تابندہ بیگم کے چہرے پر سنجیدگی بڑھ گئی جبکہ ملک جہاں زیب مسکرا دیے۔ ردا فون کو کان سے لگائے فوراً کھانے کی میز سے اٹھی۔ بھا کیسے ہیں؟ پتا ہے پورے ہفتے بعد کال کی ہے آپ نے، ردا نے خفت سے مہتاب سے شکوہ کیا۔ سوری گڑیا، بس مناہل کی وجہ سے تھوڑا پریشان تھا، مہتاب نے پریشان سے لہجے میں جواب دیا۔ بھا کیا ہوا میری گڑیا کو؟ ردا نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بورڈنگ میں سیٹ نہیں ہو پا رہی ابھی، مہتاب نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ مہتاب کی زوجہ نائلہ کو گزرے 3 سال ہو چکے تھے اور مناہل مہتاب کی 4 سالہ بیٹی تھی جسے وہ بورڈنگ میں ڈال چکا تھا۔ بھا آپ کیوں نہیں مانتے؟ کہا تو ہے میں سنبھال لوں گی اس کو، آپ میرے پاس بھیج دیں اسے، ردا نے اداس سی شکل میں شکوہ کیا۔ نہیں تم نہیں جانتی ہو مما، خیر چھوڑو، تمہیں ضروری کام سے فون کیا ہے میں نے، مہتاب نے فکرے کو ادھورا چھوڑ کر گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا ضروری کام بھا؟ ردا نے بھویں اچکائے پوچھا۔ وہ ڈائننگ ہال سے نکل کر
لاؤنج میں پڑے لکڑی کے جھولے پر آ بیٹھی تھی۔ وہ آج کمپنی کے باہر ایک لڑکے نے تم سے بدتمیزی کی تھی۔ مہتاب کی بات سنتے ہی رضا نے ابرو چڑھائے اور جھولا ایک دم سے رکا۔ ہاں وہی بکواس کر رہا تھا، اسے تو بہت مارا میں نے۔ رضا نے فوراً جواب دیا، نہیں نہیں وہ نہیں، بعد میں جو لڑکا اسے بچانے کو آیا تھا اس کی بات کر رہا ہوں۔ مہتاب نے اس کی بات کی تردید کی تو رضا نے فوراً لب بھیجے اور اس کشمش لڑکے کا سراپا آنکھوں کے آگے گھوم گیا۔ جی یاد آ گیا بھا، اکڑ دکھا رہا تھا مجھے اسے تو۔ رضا نے دانت پیستے ہوئے آنکھوں کو سکیڑا۔ ارے نہیں، معاف کر دے، اسے جانے دے، نیا ہے، تمہارا پتہ نہیں تھا، ادھر ملتان سے آیا ہے، میرے دوست کا بھائی ہے۔ بابا سے کوئی بات نہ کرنا اس کے متعلق پلیز۔ مہتاب نے پیار سے پچکارا تو وہ جو پیشانی پر بل ڈالے وپری بیٹھی تھی، کندھے ڈھیلے کیے۔ اوکے، آپ کی وجہ سے صرف، ہاں نہیں تو صبح اس کا کام تمام کرنے ہی والی تھی میں۔ رضا نے لاڈ سے جتایا۔ جی میری گڑیا، جانتا ہوں، بس میرے لیے اسے معاف کر دو۔ مہتاب نے پھر سے درخواست کی تو وہ کھلکھلا دی۔ ہاں بس کریں، اب اتنی بھی منت سماجت نہ کریں، اور بتائیں لاہور کب آ رہے ہیں؟ رضا نے لہجے کو خوشگوار کرتے ہوئے پوچھا اور باہر نکل گئی۔ لان میں ٹہلتے ہوئے وہ اب مہتاب سے باتیں کر رہی تھی۔ مہتاب سے اس کا پیار ایسا ہی تھا۔ کچھ سال پہلے ہونے والے سانے کے بعد وہ اب گھر نہیں آتا تھا، لیکن رضا سے اس کی محبت کم نہیں ہوئی تھی۔ ملک جہاں زیب اور تابندہ بیگم کو شادی کے 5 سال گزرنے کے بعد بھی جب اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے مہتاب کو یتیم خانے سے گود لے لیا تھا۔ مہتاب کے آنے کے 2 سال بعد ہی اللہ تعالیٰ نے تابندہ بیگم کی گود بھی ہری کر دی اور گھر میں رضا پیدا ہوئی۔ ملک جہاں زیب اور تابندہ بیگم کی محبت مہتاب کے لیے رتی بھر بھی کم نہیں ہوئی تھی، لیکن چند سال پہلے جب مہتاب نے تابندہ بیگم کی بھانجی سے شادی کرنے کے بجائے اپنی ہم جماعت نائلہ سے شادی کرنے کا مطالبہ کیا تو سارا معاملہ ہی الٹ گیا۔ نائلہ سے شادی تو کروا دی ملک جہاں زیب نے، پر تابندہ بیگم نے غصے میں مہتاب سے علیحدہ رہنے کا مطالبہ کر لیا۔ وہ عام سے گھرانے کی لڑکی نائلہ کو کسی بھی صورت اپنی بھانجی کی جگہ پر گھر میں گھومتی ہوئی برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی، شادی کے 1 سال گزرنے کے بعد ہی نائلہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئی، پر مہتاب کے ساتھ ناچاکی تابندہ بیگم ختم نہ کر سکی۔ یہی وجہ تھی وہ ملتان سے بہت کم لاہور آتا تھا۔ عدنان کے بار بار اٹھانے کے باوجود اس کی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ یہی وجہ تھی وہ آفس آج دیر سے پہنچا تھا۔ ایک تو سر بھاری ہو رہا تھا، کل رات اس وقت تک پریشان رہا جب تک سرمد بھائی کا فون نہیں آیا۔ اس نے سرمد کو اپنی غلطی کے بارے میں سب بتا دیا تھا، اور پھر سرمد نے مہتاب کے ذریعے بات کو سنبھالا اور رات 11 بجے اسے فون کیا کہ رضا کچھ نہیں کرے گی اور وہ آرام سے سو جائے اور صبح آفس جا سکتا ہے۔ اب وہ لفٹ کا بٹن دبائے نیچے پارکنگ سے آتی لفٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی لفٹ اوپر آئی تو عجلت میں اس نے بٹن دبایا، لفٹ کا دروازہ کھلا اور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر موہت ٹھٹک گیا۔ رضا جینس کے اوپر ٹی شرٹ پہنے، سن گلاسز کو سر پر ٹکائے، چھوٹے سے بیگ کو کندھے پر لٹکائے کھڑی تھی۔ اگر موہت اسے دیکھ کر ٹھٹکا تھا تو وہ بھی آنکھیں سکوڑے اب اسے گھور رہی تھی۔ 1 سیکنڈ لگا تھا اسے موہت کو پہچاننے میں، لیکن یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ کل والی اکڑ اس میں موجود نہیں تھی۔ چہرے پر اڑتی ہوائیاں رضا کو سکون دے گئیں۔ موہت نے لفٹ میں قدم رکھنے کے لیے قدم آگے بڑھایا۔ آؤٹ، یوز اسٹیئرز، باہر نکلو، سیڑھیاں استعمال کرو، رضا نے سخت لہجے میں حکم صادر کیا۔ موہت نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ لب بھیجے سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ 8 منزلہ عمارت تھی اور اسے 5ویں منزل تک جانا تھا۔ رضا موہت کے یوں دیکھنے کا جیسے اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، پر یہ کیا مذاق تھا؟ نہیں، سامنے کھڑی لڑکی سے اس کا قطعاً کوئی مذاق والا سلسلہ ہی نہیں تھا۔ وہ سنجیدہ ہی تھی اس وقت اور اسے لفٹ میں آنے سے منع کر چکی تھی۔ اس کے باپ کی ہے کیا لفٹ؟ دانت پیس کر سو جا، ویسے کہہ تو ٹھیک رہی ہے تو اس کے باپ کی ہی، موہت نے کڑ کر سوچا۔ صبح صبح اسی لڑکی کو دیکھ کر کل شام والا سارا منظر ذہن میں گھوم گیا۔ کس طرح اس نے آ کر بلا وجہ کا روب جھاڑا تھا۔ آیا بڑا انسانیت کا لمبردار۔ موہت پر ایک خون خوار نگاہ ڈال کر وہ آگے بڑھتے ہوئے لفٹ کا بٹن پریس کر چکی تھی۔ لفٹ اب بند ہو رہی تھی۔
منہ پر ایک تماچے کی طرح لفٹ بند ہونے کے بعد جب اوپر کو چڑھنے لگی تو جیسے اس کو ہوش آیا، وہ پہلے سے ہی بہت دیر سے پہنچا تھا۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی وہ برق رفتاری سے اوپری زینے کی طرف بھاگا۔ ٹائی گردن میں جھول رہی تھی اور تقریباً بھاگتا ہوا زینہ پھیلانگتا اوپر چڑھ رہا تھا۔ یوز دا اسٹیئرز، بار بار ردا کے تضحیک آمیز فکرہ ذہن میں ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ بھینس کہیں کی، ارے بھائی کہہ نہیں سکتا تھا؟ بی بی پریشان نہ ہو، آ جاؤں گا تمہارے ساتھ۔ پورا اتنی لمبی چوڑی لفٹ ہے، اس میں تو اس جیسی 3 موٹیاں اور بھی میرے ساتھ بآسانی کھڑی ہو سکتی تھی۔ اکیلی تو ایسے کھڑی تھی جیسے وہ اسے کوستا ہانپتا ہوا تیسرے فلور پر سے لفٹ کو دیکھنے کے لیے لفٹ کی طرف بڑھا، اور اس دفعہ لفٹ مل ہی گئی۔ اب کی بار کہیں بھی دکھی اور یوں انسلٹ کی تو جو دل میں آیا بول دوں گا۔ موہت نے غصے سے ٹائی کی نوٹ کو گھمایا۔ موہت، مہتاب نے کہا ہے اس کے بعد اگر کبھی بھی ایسا کوئی شو بنا تو وہ تمہیں سپورٹ نہیں کریں گے۔ اگر تم یہ جاب چھوڑ کر گھر آئے تو یہ جان لو کہ میں اب تمہیں گھر میں گھسنے نہیں دوں گا، کیونکہ تم اپنے بل پر تو ایسی چھوٹی پوسٹ اور سیلری والی جاب ڈھونڈنے سے رہے۔ سرمد کے الفاظ ذہن کی دیواروں سے ٹکرے مارتے ہوئے اسے آئینہ دکھا رہے تھے کہ اکڑ اور عزت نفس کا گلا گھونٹ لو۔ یہ دولت مند لوگ کیڑے مکوڑوں سے بھی کم حیثیت پر رکھتے ہیں ہم جیسے لوگوں کو۔ گردن جو کچھ دیر پہلے اکڑاہٹ کا شکار ہوئی تھی وہ ڈھلک سی گئی۔ بے دل سا لفٹ میں اتر کر وہ اپنی نشست کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ ملک جہاں زیب کے آفس کے دروازے پر آہستگی سے دستک دینے کے بعد وہ دروازہ کھول کر تھوڑا سا سر اندر کیے اجازت طلب کر رہا تھا۔ ملک جہاں زیب کرسی کو دوسرے مخالف سمت گھمائے ہوئے تھے، جہاں پوری دیوار میں نصب شیشہ نیچے کا منظر دکھا رہا تھا۔ گھومتی کرسی میں تھوڑی سی جنبش ہوئی تو وہ کچھ قدم آگے بڑھا۔ سر، یہ کچھ انٹرویوز کنڈکٹ کرنے تھے تو آپ سے شیڈیول ڈسکس کرنا تھا تاکہ ان کو کالز کی جا سکیں۔ وہ اپنے آنے کا سبب بتاتے ہوئے اب بالکل میز کے سامنے معتبانہ کھڑا تھا۔ کرسی گھومی اور کرسی پر بیٹھی ردا کو دیکھ کر وہ تھوڑا سا بوکھلایا۔ وہ استہزائیہ مسکراہٹ لیے بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ آج یہ دوسرا ٹکراؤ تھا اس کا۔ بس منحوس وہ 3 دن دکھی تک نہیں اور اب ہر جگہ نظر آ رہی تھی۔ سر نہیں میم، HR ڈپارٹمنٹ سے ہو؟ رضا نے مغرورانہ بھویں اچکائے اسے باور کرایا اور ہاتھ کے اشارے سے فائل میز پر رکھنے کا حکم دیا۔ جی، HR ڈپارٹمنٹ، فنکشن مینجمنٹ اینڈ انٹرویوز کنڈکٹر۔ موہت نے حد درجہ تحمل سے جواب دیا اور فائل میز پر اس کے سامنے رکھی۔ وہ بڑے انہماک سے کرسی کو دھیرے سے دائیں بائیں گھماتی فائل کا جائزہ لے رہی تھی۔ آتا جائزہ کچھ ہونا چاہیے۔ موہت نے اس کے جھکے سر کو نفرت سے گھورا۔ رضا نے اچانک سر اوپر اٹھایا تو موہت نے فوراً چہرے کا زاویہ درست کیا۔ لمبے قد کا خوبرو لڑکا تھا وہ، جس کی آنکھوں پر ٹکا چشمہ اسے ذہین ہونے کی جھپ دے رہا تھا۔ رضا کو اس کے چہرے پر نظر آتی اکڑ سے چڑ ہو رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر بھی وہی ڈر اور احترام دیکھنا چاہتی تھی جو اس کے لیے کرنے والے ہر ملازم کے چہرے پر تھا۔ کل اگر مہتاب بھائی کی کال نہیں آتی تو تم یہاں دکھائی نہیں دیتے آج۔ نونسنس۔ وہ ہاتھ میں پکڑے قلم کو دونوں انگلیوں کی پوروں سے ٹکا کر گھماتی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے موہت کو اس کی اوقات باور کرا رہی تھی۔ جی، موہت نے تحمل سے مختصر جواب دینے پر اتفاق کیا۔ کیا اب اس بات کو چھوڑے گی نہیں؟ یہ موہت محسوس کر رہ گیا۔ What? جی؟ You don't think that you should say sorry to me? ردا نے ایک دم سے آگے ہوتے ہوئے میز پر کونیاں ٹکائیں اور روب سے پوچھا۔ موہت کی پیشانی پر شکندر آئے۔ For what? وہ سب انجانے میں ہوا۔ میں آپ کو جانتا نہیں تھا میم۔ موہت نے لہجے کو حد درجہ مدھم رکھتے ہوئے کندھے اچکائے۔ مطلب؟ اگر میں ردا نہیں ہوتی تو تم اس وقت رائٹ تھے، تم یہ کہنا چاہتے ہو؟ ردا نے تنزیہ سوال کیا جس پر وہ گڑبڑا گیا۔ کیا چیز تھی یہ؟ اب کیا پاؤں پکڑوں اس موٹی کے؟ عجیب مصیبت ہے، میں نے تو کبھی خاص تک نہیں ڈالی اس طرح کی شوخی دولت مند اور سرچڑی لڑکیوں کو۔
نو میم، میرا مطلب یہ نہیں ہے۔ دل کے خیالات کے بالکل برعکس مؤدبانہ جھوٹ بولا۔ ضبط سے پیشانی کے شکن کم ہوئے۔ اوکے دین سے سوری۔ ردا نے کندھے اچکائے۔ سامنے کھڑے شخص کے الفاظ اس کے چہرے کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ردا کو تسکین بخش نہیں لگا۔ تیری تو یہ سامنے پر پڑا پیپر ویٹ اٹھا کر سر میں دے ماروں۔ سوری کی کچھ لگتی؟ معافی آج تک میں نے کسی سے نہیں مانگی۔ سوری میم۔ تھوک نکل کر ہاتھ نیچے باندھے بڑے احترام سے کہا، جس پر ردا کی مغرور مسکراہٹ میں اضافہ ہوا۔ بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم۔ بڑے باور کراتے لہجے میں کہتی وہ فائل کو میز پر اس کی طرف سرکا چکی تھی۔ جاؤ اب، بابا نہیں آئے ہیں آج، کل آئیں گے پھر اوکے کریں گے سب۔ ردا نے سامنے پڑے لیپ ٹاپ پر نظر جمائے مسروع انداز میں کہا، تو فائل تو ایسے پکڑی تھی محترمہ نے جیسے یہی فائنل کر دیں گی۔ جی۔ بمشکل الفاظ ادا کیے اور پھر ناک پھلائے کمرے سے باہر آ گیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد تیوری چڑھائے دروازے کو ایسے گھورا جیسے وہ یہ گھوری دیکھ رہی ہوگی۔ چائے کی ٹرے تھامے وہ میز کے پاس آیا تھا جہاں عدنان میز پر کونیاں ٹکائے موبائل پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ آفس کا کیفیٹیریا تھا جہاں اس وقت سب لوگ لنچ کے بعد چائے اور کولڈ ڈرنک سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ردا میں لنچ بریک تھی۔ چند ایک سگریٹ سلگائے بیٹھے گپیوں میں مصروف تھے۔ کچھ لوگ اپنے گھروں سے لنچ باکس لے کر آتے تھے، ان کو اب کھانا کھانے کے بعد بند کر رہے تھے۔ موہت نے چائے کا ایک کپ اٹھا کر عدنان کے سامنے رکھا اور خود کرسی کو پیچھے دھکیلتا اس پر براجمان ہوا۔ پیشانی پر شکن نمایاں تھے جو آج 2 دفعہ ردا کے ہاتھوں ہو جانے والی عزت افزائی کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ انتہائی کوئی بد دماغ لڑکی ہے۔ موہت نے چمچ کو چائے میں گھماتے ہوئے ناگواری سے سر کو ہوا میں جنبش دی۔ اس کی بات سن کر عدنان نے موبائل اسکرین پر جھکی نگاہ اٹھا کر سوالیہ نظروں سے سامنے دیکھا۔ ارے یار، لفٹ میں نہیں آنے دیا نواب زادی نے۔ موہت نے شکل بگاڑتے ہوئے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ عدنان بے ساختہ اس کی حالت زار پر ہنس دیا۔ چائے کا کپ اٹھایا۔ ایگزیکٹلی ایسی ہی ہے، میں اچکا کر تائید کی جبکہ لب ابھی بھی مسکرا رہے تھے۔ ارے ملک جہاں زیب انتہائی سلجھے ہوئے انسان ہے، یہ کس پر ہے؟ اور ہاں، آج HR کی فائل پکڑ کر بیٹھ گئی، آتا جاتا کچھ ہے نہیں۔ موہت نے استہزائیہ مسکراتے ہوئے ردا کے فائل کا جائزہ لینے والی بات بتائی، جس پر عدنان نے سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے فوراً تردید کی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، جناب آکسفورڈ سے پڑھ کر آئی ہیں محترمہ۔ چائے کا کپ پھر سے منہ کو لگایا اور موبائل کی اسکرین بند کی۔ ایک طرف میز پر رکھا موبائل۔ موہت اس بات پر بھی رتی بھر متاثر نہیں لگ رہا تھا۔ عدنان اس کی صورت دیکھ کر تھوڑا اور آگے ہوا۔ مقصد آواز کو دھیما رکھنا تھا۔ بڑے لوگوں کے چونچلے ہیں، میرے اور تم سے زیادہ ہی جانتی ہوگی وہ سب۔ تو بس میرا بھائی بچ کے رہیو اس سے، سنا ہے باولی سی ہے۔ عدنان نے رازدارانہ کہا، جس پر موہت نے دلچسپی ظاہر کی اور کرسی کھسکا کر آگے ہوا، اور دونوں اس وقت چغلخور عورتوں کے مترادف لگ رہے تھے۔ مطلب کیا سنا ہے؟ موہت نے پرتجسس پوچھا، جس پر عدنان نے بھی ابرو اچکائے اور ارد گرد کا جائزہ لیا کہ کوئی ان کی گفتگو کا گواہ نہ بن جائے۔ ارے بڑے قصے ہیں، یہ اپنا ثاقب ہے نا، اس کی کلاس فیلو تھی، قصے سناتا ہے اکثر اس کے۔ عدنان کے رازدارانہ انداز پر موہت کی دلچسپی عروج پر پہنچی۔ آنکھیں چشمے کے پیچھے سکڑی جن میں چمک سی ابری۔ کلاس کے لڑکوں کی بینڈ بجا دیتی تھی، شروع سے اونچے دماغ کی ہے، کوئی موٹی کہتا تھا تو دماغ کی پھرکی گھما لیتی تھی، پھر اس کی خیر نہیں ہوتی، جیسے اس دن وہ بیچارہ۔ عدنان نے انجان لڑکے پر افسوس کا اظہار کیا۔ محترمہ خود کو سمجھتی کوئی توپ چیز ہے، اس بات کا اندازہ وہ بخوبی لگا چکا تھا، پر وہ جو زیر عتاب آ چکا تھا یہ بات ٹھیک نہیں تھی۔ خیر میں اس سے ویسے بھی دوری ہی بنا کر رکھوں گا۔ وہ چائے کے سپ لیتا اپنی سوچوں میں گم ہو گیا۔ کن سوچوں میں گم ہے؟ چل جانا نہیں ہے؟ عدنان اپنا موبائل جیب میں رکھتے ہوئے کھڑا ہوا۔ لنچ بریک ختم ہو چکی تھی۔ ملک صاحب جاگنگ سے واپسی پر اخبار ہاتھ میں پکڑے لاؤنج کے درمیان میں پہنچے تو نظر سامنے آتی تابندہ بیگم پر پڑی،
جو دوپٹے کو کمر کے گرد باندھے پاؤں میں جاگرز پہنے لاؤنج کی طرف آ رہی تھیں۔ آپ کہاں کی تیاری، وہ بھی صبح صبح؟ ملک صاحب نے ان کے حلیے کا دلچسپی سے جائزہ لیتے ہوئے خوشگوار لہجے میں سوال کیا۔ ملک صاحب، آپ کو تو کوئی فکر نہیں ہے، اس کا رشتہ کہیں کرنا ہے کہ نہیں؟ آپ کا کوئی ارادہ ہے پھر؟ تابندہ نے تیوری چڑھائے اپنی فکر سے آگاہ کیا، جس پر وہ ہنس پڑے جبکہ وہ خفگی سے گھور رہی تھیں۔ تو ملکانی صاحبہ، آپ کا کیا صبح صبح جاگرز پہن کر اس کے رشتے کی تلاش میں نکلنے کا ارادہ ہے؟ ملک جہاں زیب نے مسکراہٹ چھپائے مذاق کیا، جس پر وہ تنک کر گویا ہوئی۔ آپ بھی نہ بس ردا کو جگاؤں، اٹھے اور میری نگرانی میں واک کرے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں ہاتھ کو جھلاتی آگے بڑھی۔ ملک جہاں زیب اتنے سالوں میں تابندہ بیگم کی سادگی اور پنجابی نہیں بدل سکے۔ وہ ان کی چچا ذات تھیں اور چچا گاؤں کے بہت بڑے جاگیر تھے، بس گاؤں کی سادگی پر شہری چکا چوند نہیں چڑھ سکتی تھی۔ چلیں اس بہانے آپ بھی سمارٹ ہو جائیں گی۔ ملک جہاں زیب نے شریر لہجے میں پھر سے تابندہ کو چھیڑا تو وہ جو ردا کے کمرے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی تل ملا کر رک گئی۔ میری خیر ہے ملک صاحب، میری تو گزر رہی ہے، بیٹی کی فکر کریں جو اپنی عمر سے بڑی لگتی ہے۔ وہ پیشانی پر پریشانی کے شکن نمودار کرتی کہہ رہی تھی۔ ملک جہاں زیب کے چہرے پر طمانت بھری مسکراہٹ بکھری۔ کیا کچھ نہیں تھا ردا کے پاس، اس کا اپنا چھوٹا سا فرنشڈ جم تھا، گھر میں الیکٹرک ٹریک تھا، پر وہ کھانے کی اتنی شوقین تھی کہ یہ سب اگر کرتی بھی تو کوئی اثرات واضح نہیں ہوتے تھے۔ کوئی بڑی نہیں لگتی، شیر ہے وہ میرا ماشاءاللہ، اور یہ سب اللہ کے معاملات ہیں، اللہ نے بنایا ہوگا میری بیٹی کا کہیں نہ کہیں جوڑ۔ تسلی آمیز لہجے میں کہتے ملک جہاں زیب اخبار کو کھولے صوفے پر براجمان ہوئے۔ بس فلسفے شروع۔ تابندہ افسوس سے سر کو جھٹکتے ردا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلا تو وہ اوندے منہ لیٹی سو رہی تھی۔ ایک طرف لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا، کافی کا مگ بیڈ کے اطراف میں لگے میز پر پڑا تھا، کمرہ گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ تابندہ بیگم اس کے اوندھے منہ لیٹنے پر بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھی، کمرے کے پردے جھٹکے سے پیچھے کیے، سورج کی روشنی کھڑکی میں لگے شیشے سے چھن کے کمرے کو روشن کر گئی، پر وہاں بیڈ پر لیٹی ردا پر کمرے کا رات سے دن میں بدل جانا کوئی تبدیلی نہ لا سکا۔ تابندہ بیگم اس کے سر پر کھڑی کمفرٹر کو ہٹا رہی تھی۔ ردا اٹھو، تھوڑے روب سے اٹھنے کے لیے کہا، جبکہ بخوبی جانتی تھی کہ وہ کسی کے روب میں آنے والی ہرگز نہیں۔ مما کیا ہے؟ تابندہ بیگم کے 2-3 بار کندھا ہلانے پر ردا نے کسل مندی سے آنکھیں کھولے بیزار سی صورت بنائے کہا، جس پر ان کی پیشانی پر ناگواری کے شکن ابھرے۔ اٹھو، مارننگ واک پر چلیں۔ غصے سے کہا اور پھر سے اس کے کندھے کو ہلایا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تابندہ بیگم نے ایک جھٹکے سے کمفرٹر کو اس پر سے ہٹایا تو وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی۔ مما یہ اب کیا ڈرامہ ہے؟ روحانسی ہوتے ہوئے سوال کیا۔ ڈرامہ نہیں ہے، اٹھو، دیکھو کہاں کہاں چربی چڑھی ہے۔ تابندہ بیگم نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لے کر کہا۔ مما اب آپ گاؤں میں کسی جاگیردار کی بیٹی نہیں، بہت بڑے بزنس مین کی وائف ہیں۔ بھئی مت کیا کریں میرے ساتھ رشتے کی اتنی فکر۔ آج اشتہار ڈالوں گی، یہ لمبی لائن لگ جائے گی۔ ردا نے اپنا مخصوص جواب دہرایا جو تابندہ کے یوں عام ماؤں کی طرح اس کے رشتے کے لیے پریشان ہونے پر دیتی تھی۔ تابندہ بیگم اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی اور اس کے چہرے کو محبت سے اپنے ہاتھ کے احسار میں لیا۔ پر مجھے ایسا نہیں چاہیے نا، اپنی ٹی کے لیے جو اس کی دولت سے محبت کرتا ہو، اس سے نہیں۔ بڑے پیار سے اس کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ وہ چاہتی تھی وہ سستی کاہلی چھوڑے اور خود کو دبلی پتلی سی لڑکی میں تبدیل کر لے، کیونکہ ان کے خیال میں اس کی صورت کی ساری خوبصورتی اس کے بیجا موٹاپے کی وجہ سے ماند پڑ چکی تھی۔ مما تو اس محبت کا بھی کیا میں اچار ڈالوں گی جو میرے پتلے پن سے ہوگی، میرے دل سے نہیں۔ ردا نے ان کے دونوں بازو پکڑ کر ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹائے 2 ٹوک لہجے میں کہا، بس میں کچھ نہیں جانتی، مجھے تو ایسے اچھی نہیں لگتی۔ تابندہ بیگم نے خفگی سے کہا اور پہلو بدل کر خفگی کا اظہار بھی کیا۔ نہیں، میں بالکل نہیں جاؤں گی، جائیں نا، ضد نہ کریں۔ ردا بھی اپنی نام کی ڈھیٹ تھی، ان کے پاس سے کمفرٹر کو اٹھائے خود پر پھر سے تان لیا۔ تابندہ نے گھورا اور پھر غصے میں اٹھ کر دروازے کی طرف چل دی۔ یکدم پیچھے مڑی۔ میرے نال گل نہ کری اج تو بعد،
مجھ سے بات نہ کرنا آج کے بعد. خفگی اور غصے کا اظہار. کوئی بات نہیں, میں منا لوں گی. ایک چمی تو دینی ہوتی ہے تینوں, ایک بوسہ ہی تو دینا ہوتا ہے آپ کو. رضا نے مسکراتے ہوئے شریر لہجے میں پنجابی بولی. تابندہ بیگم کی اور ننہال کی وجہ سے وہ بہت حد تک پنجابی بول لیتی تھی. تابندہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور بیڈ پر وہ پھر سے اسی حالت میں سو گئی. یہ صبح اٹھنا, جاگنگ کرنا, میک اپ کرنا, بننا سورنا, یہ سب اس کے بس کی بات نہیں ہے. جینز ٹی شرٹ پہنے, کندھے سے نیچے آتے بالوں کی اونچی سی پونی ٹیل بنائے یا پھر گھنگرالے بالوں کو کندھوں پر کھلا چھوڑے, وہ اسی طرح کے حلیے میں پائی جاتی تھی. ردا تک کا فاصلہ وہ پیدل طے کرتا تھا اور اب بھی فون کان سے لگائے علیزے سے بات کرتے ہوئے بس سے نیچے اتر کر ردا کی طرف جا رہا تھا. علیزے اسے ثانیہ کے بارے میں بتا رہی تھی, جو آج بھی اپنے سابقہ شوہر راہیل کو یاد کرتی رہتی تھی. راہیل سے اس کی شادی دونوں کی پسندیدگی کی بنا پر ہوئی تھی, پر راہیل کا غصہ اور بد دماغی سب پر پانی پھیر گیا. بھائی آپ کریں نا آپ بھی سے فون پر بات اور انہیں سمجھائیں. بس کرے اب اس شخص کو یاد کرنا جس نے اس کی قدر بھی نہیں کی. علیزے کے لہجے میں پریشانی جھلک رہی تھی, جو اس بات کی گواہ تھی کہ ثانیہ اب بھی اسی طرح روتی ہے جیسے وہ مہینے پہلے اسے چھوڑ کر آیا تھا. اچھا میں کروں گا فون, بلکہ اس ہفتے سوچ رہا ہوں کہ چکر ہی لگا لوں ملتان کا. موہت ردا کے مین گیٹ پر پہنچ چکا تھا. اس نے ارد گرد چلتی ٹریفک کو دیکھتے ہوئے جواب دیا. اچھا ہے آ جائیں, اداس ہو رہے ہیں ہم سب بھی. علیزے کی آواز میں کھنکتی خوشی واضح محسوس کر سکتا تھا. ٹھیک ہے لگاتا ہوں چکر, چلو آفس پہنچ گیا ہوں. موہت نے اجلس سے کہتے ہوئے فون بند کیا اور موبائل فون کو پینٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے آگے بڑھا. گیٹ پر بیٹھے ردا گارڈ کو مسکرا کر سلام کرتا وہ اندر داخل ہوا اور روز کے معمول کے مطابق لفٹ کی جانب بڑھا. اسے اب آتے ہوئے مہینہ ہو گیا تھا. اس دن کے بعد اسے ردا ایک دو دفعہ ہی نظر آئی تو وہ نظر بچا کر ادھر ادھر ہو گیا, پر آج جیسے ہی لفٹ کھلی وہ سامنے کھڑی تھی اور اس دفعہ اس کی نگاہیں ہی موہت کو سمجھا چکی تھی کہ یوز دا اسٹیئرز. موہت نے ضبط سے قدم پیچھے موڑے اور پھر بڑبڑاتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا. ایڈیٹ. ردا نے بالوں کو جھٹکا اور اس کو جاتا دیکھ کر لفٹ کا بٹن پھر سے دبا دیا. ویل ڈن مسٹر موہت. ملک جہاں زیب نے فائل پر نگاہ اٹھا کر سامنے بیٹھے موہت کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا, جو اس وقت ان کے آفس میں بیٹھا تھا. موہت عالمگیر سر. موہت نے شائستگی سے ان کے ادھورے فکرے کو مکمل کیا. ہلکے نیلے رنگ کی ڈریس شرٹ اور سیاہ ڈریس پینٹ میں سالانہ تقریب کے انتظامات کے متعلق بنائی گئی فائل لے کر ملک جہاں زیب کے پاس آیا. اس دفعہ اس نے تمام پرانے انتظامات میں رد و بدل کیا تھا جو ملک جہاں زیب کو متاثر کر گیا تھا. گڈ نیم موہت عالمگیر. بہت یونیک اسٹریٹجیز ہیں. آئی ایم امپریسڈ. ملک جہاں زیب نے سراہا. موہت نے انگلی سے گلاسز درست کیے. سینہ ایک دم سے حجم بڑھانے لگا. تھینک یو سر. مسکرا کر مدبانہ کہا. اس دفعہ کا فنکشن بہت اچھا ہونے جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے وہ سر ہلاتے ایک دفعہ پھر سے فائل کا جائزہ لے رہے تھے. آفس کا دروازہ اچانک کھلا اور ردا لاپرواہی سے اندر داخل ہوئی. سرخ رنگ کی ڈھیلی سی فراک جو گھٹنوں تک آتی تھی, اس کے نیچے جینز پہنے وہ اب دروازے سے اندر داخل ہو چکی تھی. بابا. اندر داخل ہوتے ہی ملک جہاں زیب کو پکارتی آفس کی میز تک پہنچی اور پھر موہت کو دیکھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا. اوہ ردا کم ہیئر. لک کیا آئیڈیاز ایڈ کیے ہیں اس لڑکے نے اس دفعہ کے فنکشن کے لیے. ملک جہاں زیب نے وہ جوش لہجے میں ردا کو پاس آنے کا کہا اور پھر فائل میز پر اس کی طرف سرکا دی. وہ بھویں چڑھائے آنکھیں سکیڑے فائل کا جائزہ لے رہی تھی. پھر سر اوپر اٹھا کر موہت کی طرف دیکھا. اچھے ہیں بابا. وہ فارنرز گیسٹ کے لیے گفٹ لینے میں خود جاؤں گی. مجھے کار لے کر جانی ہے. امجد نہیں ہے, وہ چھٹی پر ہے. ردا نے کندھے اچکا کر سرسری لہجے میں موہت کے کام کو سراہا اور پھر پوری طرح ملک جہاں زیب کی طرف متوجہ ہوئی. نو تم بہت رش ڈرائیونگ کرتی ہو. بالکل نہیں, آج رہنے دو. ملک جہاں زیب نے سر کو نفی میں ہلایا. ردا نے خفا سی صورت بنائے دیکھا. بابا اٹس ناٹ فیئر. اس کے لہجے سے خفگی جھلک رہی تھی.
موہت نے ملک جہاں زیب کی طرف دیکھا، شاید وہ اسے جانے کا اشارہ کریں، پر وہ اس وقت ردا کے ساتھ گفتگو میں مگن تھے۔ فیئر ہی فیئر ہے۔ سنو، تم موہت کے ساتھ مل کر فنکشن کے ارینجمنٹس دیکھو، میں چاہتا ہوں کہ بہت بیسٹ ہونے چاہیے۔ ملک جہاں زیب نے اچانک موہت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس کے ساتھ؟ ردا نے ناگواری سے تیوری چڑھائے موہت کی طرف دیکھا۔ رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ موہت نے دل میں ورزش شروع کر دیا۔ وہ ہرگز بھی اس بددماغ مغرور لڑکی کے ساتھ کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یس، بہت قابل ہیں یہ، اور پھر کچھ تمہارے آئیڈیاز اور اس کے کمال ہو جائیں گے۔ ملک جہاں زیب بہت پرجوش تھے اس سال کی اینول تقریب کے بارے میں۔ وہ ردا کا ایک نیا آرٹیکل لانچ کرنے والے تھے جس کے لیے باہر کے ممالک سے بہت سے مہمانوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ اوکے، پر ابھی مجھے جانا ہے، میرا موڈ ہے آج شاپنگ کا، تو سوچا ساتھ گفٹس بھی ہو جائیں گے۔ ردا نے لاپرواہی سے حامی بھری اور لاڈ سے ان سے پھر گاڑی کی چابی کا مطالبہ کیا۔ نہیں، اکیلے تو ہرگز نہیں جانے دوں گا میں۔ اوہ موہت، آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے؟ ملک جہاں زیب نے اچانک موہت کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ لو جی، گئی بھینس پانی میں۔ موہت نے تھوک نکل کر ملک جہاں زیب کی نظروں میں آنے کا یہ اچھا موقع حاصل کیا۔ اس طرح وہ ردا کے ڈر سے محفوظ ہو سکتا تھا۔ بابا، ردا نے دانت پیس کر گھورا اور آنکھوں کے اشارے سے منع کیا۔ پھر ملک جہاں زیب نے بے اعتنائی برتتے ہوئے پھر سے موہت کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھا۔ موہت بھی ہاں یا نہ کی کشمکش میں ہی تھا کہ ملک جہاں زیب خود ہی اندازہ لگا چکے تھے کہ وہ ڈرائیونگ جانتا ہے۔ آپ جائیں ردا کے ساتھ، اور پھر آپ بھی پاکستانی گیٹ سے گفٹ کا ارینج کر لیجئے گا، جو بھی آپ نے سوچا ہے۔ ملک جہاں زیب نے اس کا جواب جانے بنا ہی حکم صادر کر دیا۔ ردا نے پیشانی پر بل ڈالے، کچھ کہنا چاہا۔ کوئی آرگیو نہیں، جائیں اس کے ساتھ۔ ملک جہاں زیب نے اسے بولنے سے روک کر اشارہ کیا۔ اس دفعہ ان کے لہجے میں روب تھا۔ موہت، یہ کیز ابھی لے جائیں ردا کو۔ ملک جہاں زیب نے کار کی چابی موہت کی طرف بڑھائی جو اس نے جھجکتے ہوئے پکڑی، جبکہ ردا خفگی سے ملک جہاں زیب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ردا سے بہت پیار کرتے تھے، اس کی تمام جائز ناجائز خواہشات بھی پوری کر جاتے تھے، پر ایسی نہیں جس میں اس کی جان کو خطرہ ہو۔ ردا غصے میں اب موہت کو اٹھنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ موہت نے اجازت طلب نظروں سے جہاں زیب کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیے۔ موہت اب گاڑی کی چابی پکڑے ردا کے پیچھے چل رہا تھا۔ میں ڈرائیو کروں گی۔ ردا نے موہت کے ہاتھ سے چابی کھینچی تو وہ جو گاڑی کے قریب ہی پہنچا تھا چونک گیا۔ میم وہ، لیکن بے ربط سے الفاظ ادا کیے تو وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف کا دروازہ کھول بھی چکی تھی۔ بیٹھو ساتھ۔ ردا نے ناگواری سے سر کو ہلا کر اشارہ کیا اور سن گلاسز آنکھوں پر چڑھائے۔ وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر پھر سے حیرت زدہ سے کھڑے موہت کو فرنٹ مرر سے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس دفعہ پیشانی پر شکن کا اضافہ ہو گیا تھا۔ ایسے ہی اس کو میرے سر پر مسلط کر دیا بابا نے، ردا نے دانت پیستے ہوئے سوچا۔ موہت تیزی سے آگے بڑھا اور بیٹھنے کی بجائے کھڑکی سے چہرہ اندر کیا۔ میم، سر ناراض ہوں گے، کائنڈلی مجھے ڈرائیو کر لینے دیں۔ موہت نے مؤدبانہ گزارش کی۔ ردا نے چشمہ اوپر اٹھا کر آنکھوں کو سکوڑ کر گھورا۔ تو سر تو تب ناراض ہوں گے جب ان کو یہ پتا چلے گا کہ گاڑی میں نے ڈرائیو کی ہے۔ ردا نے تیکھے لہجے میں معنی خیز جواب دیا۔ موہت نے بے چارگی سے دیکھا۔ کہاں پھنس گیا تھا؟ وہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ نہیں آتی مجھے ڈرائیونگ، یہ مروائے گی مجھے، پاگل کہیں گی۔ ابھی بول دوں سے کہ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ وہ کشمکش تھا۔ بیٹھو گے یا میں جاؤں؟ ردا نے تیوری چڑھائی۔ موہت نے چاروں ناچار کار کا دروازہ کھولا اور بیٹھ گیا۔ اب وہ چوئنگا منہ میں رکھ رہی تھی۔ آنکھوں پر چار چشمہ درست کرتے ہوئے وہ پارکنگ ایریا سے گاڑی باہر لا چکی تھی۔ گاڑی تو بہت مہارت سے چلا رہی تھی، پھر ملک صاحب کیوں اتنے پریشان ہو رہے تھے؟ ردا کے نفاست سے گاڑی کو پارکنگ ایریا سے باہر نکالنے پر وہ متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکا۔ گاڑی اب ردا کے مین گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ جیسے ہی گاڑی سڑک پر پہنچی، کچھ پل گزرے کہ ایک دم سے موسیقی کی آواز اور گاڑی کی رفتار بڑھنا شروع ہوئی۔ گاڑی میں انگلش موسیقی کان پھاڑ رہی تھی۔ وہ چوئنگم چباتی مگن سی کار کی رفتار کو مزید بڑھا رہی تھی۔ موہت نے کار کی رفتار زیادہ بڑھتے دیکھ کر دانت پیسے۔
پاگل کہیں کی، خود تو شاید جان پیاری نہیں۔ اس کا ضبط ختم ہوا تو وہ پھر بول پڑا، میم اسپیڈ سلو کریں پلیز۔ موہت نے موسیقی کی وجہ سے آواز کو اونچا رکھتے ہوئے کہا۔ ہر کار اور بائک سے کار ٹکراتے ہوئے بمشکل بچ رہی تھی۔ او شٹ اپ، کچھ نہیں ہوگا، رضا نے اس کی طرف دیکھے بنا ناگواری سے کہا۔ موہت نے کھا جانے والی نگاہ اس پر ڈالی۔ مار دے گی، یہ مار دے گی، موٹی کہیں کی۔ وہ بار بار کبھی رضا کے اسٹیئرنگ پر موجود ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا اور کبھی سامنے سڑک پر۔ دل تو چاہ رہا تھا ایک جھاپڑ رسید کرے اور کہے، ابے اتر اتر، میں دکھاتا ہوں اتنی مہنگی پیاری اور خوبصورت کار کیسے چلائی جاتی ہے۔ پر یہ سب دل چاہ سکتا تھا اور دماغ صرف سوچ ہی سکتا تھا۔ وہ اسی اضطراب کی کیفیت میں بیٹھا تھا جب رفتار شاپنگ مال پر پہنچ کر کم ہوئی۔ موہت کی اٹکی سانس بحال ہوئی۔ یہ لاہور کا بہت بڑا مال تھا۔ اترو کہ اب انویٹیشن بھیجوں تمہیں۔ کار پارکنگ میں پارک کرنے کے بعد وہ تنزیہ اسے کہتے ہوئے اتری تو وہ بھی اس کے پیچھے جلدی سے اترا۔ مہتاب ملک کرسی پر بے چین سا بیٹھا تھا اور نگاہیں سامنے داخلی دروازے پر مرکوز تھیں۔ سامنے میز کی دوسری طرف بیٹھی خاتون ناک کے آخری نقطے پر اینک ٹکائے نیچے پڑے کاغذ پر کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ مناہل کو بورڈنگ میں ڈالنے کے بعد یہ اس کا دوسرا چکر تھا۔ وہ اس وقت بہاولپور کے بہت مقبول بورڈنگ اسکول کے آفس میں بیٹھا تھا۔ اس دفعہ مناہل بہت بیمار ہو گئی تھی اور وہ اس قدر بضد ہوئی کہ بورڈنگ اسکول والوں کو اسے بلوانا پڑا۔ بابی، مناہل آفس کے داخلی دروازے سے ہی خوشی میں چیختے ہوئے اس کی طرف بڑھی اور تقریباً بھاگتی ہوئی آ کر اس کے ساتھ چپک گئی۔ بابی، مجھے یہاں نہیں رہنا، خفا سے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے سینے میں سر چھپا رہی تھی۔ مہتاب نے بے اختیار اس کے سر پر بوسہ دیا۔ ان 3 ہفتوں میں وہ بے تحاشا کمزور اور زرد ہو گئی تھی۔ آنکھیں بھی اندر کو دھسی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ بابی، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ اب سسک رہی تھی۔ مہتاب کے دل پر جیسے کسی نے منو بوجھ رکھ دیا ہو۔ محبت سے اس کا چہرہ اوپر اٹھائے اس کے ماتھے پر بوسہ لیا۔ سر، وی ٹرائیڈ اوور بیسٹ بٹ یور ڈاٹر۔ سامنے بیٹھی خاتون نے دونوں ہاتھوں کو ملائے تھوڑی کے نیچے رکھا، پھر اس کی بات مکمل نہیں ہو پائی تھی کہ مہتاب نے سر کو اس بات میں ہلاتے ہوئے ان کو ہاتھ کے اشارے سے بات کرنے سے روک دیا۔ شاید چھوٹی ہے ابھی، میں اس کو کچھ دن کے لیے ساتھ لے جاتا ہوں۔ آئی ہوپ کچھ دن میرے ساتھ رہے تو ٹھیک ہو جائے، میں سمجھاؤں گا اسے۔ مہتاب ملک نے شاید سامنے بیٹھی خاتون سے کہا تو وہ بھی مسکرا کر تائید کرتی سر کو جنبش دینے لگی۔ آپ کی بیٹی کو بھرپور توجہ چاہیے سر۔ خاتون نے نگاہیں مناہل پر مرکوز کی۔ ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں، آپ کچھ عرصے سارے کام چھوڑ دیں اور اپنی بچی پر بھرپور توجہ دیں۔ وہ بڑے ملائم لہجے میں مہتاب کو نصیحت کر رہی تھی۔ جی میں کوشش کرتا ہوں، تو ابھی میں اسے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ مہتاب نے اجازت طلب نظروں سے سامنے بیٹھی خاتون کو دیکھ کر پوچھا۔ جی شیور، میں اس کا سامان منگوا دیتی ہوں۔ خاتون نے پاس پڑے فون کا ریسیور اٹھایا۔ موہت بیزار سے صورت بنائے رضا کے پیچھے چل رہا تھا۔ ایک ہاتھ تھکنا شروع ہوتا تو کچھ شاپنگ بیگز وہ دوسرے ہاتھ میں کر لیتا۔ عجیب ظالم عورت ہے، ایک لگیج ٹرالی بھی نہیں لے سکی محترمہ، اور شاپنگ ایسے کر رہی ہے جیسے میں اس کا باپ کا ملازم ہوں۔ اس نے دانت پیس کر سوچا، ویسے اس کے باپ کا ملازم تو ہوں۔ اپنے آگے شان سے چلتی رضا کو دیکھ کر ناگواری سے ناک چڑھائی۔ اتنا بڑا پیکٹس مال تھا اور نواب زادی نے گھما گھما کر پاگل کر دیا تھا۔ خود تو اپنے پرس سے کبھی چاکلیٹ نکال کر کھاتی اور کبھی کچھ۔ موہت نے دانت پیستے ہوئے تھپڑ کی شکل میں ہاتھ تان کر ہوا میں اس کے سر کے بالکل پیچھے معلق کیا، ایسے جیسے ابھی ایک زوردار تھپڑ اس کے سر میں مار دے گا۔ دل کی شدید خواہش تھی جس پر وہ ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ ہاتھ اسی طرح اٹھائے، ابھی وہ اس کے سر کے قریب گیا تو وہ اسی لمحے پیچھے مڑی۔ موہت نے ہڑبڑا کر ہاتھ گردن کے پیچھے کیا اور بوکھلا کر ارد گرد دیکھا، جبکہ وہ بخوبی اس کا ہاتھ تھپڑ کی صورت میں اوپر اٹھا اور اس کے چہرے سے بگڑے زاویے دیکھ چکی تھی۔ تھپڑ مارنے لگے تھے آپ کے ہسبینڈ آپ کو؟ کچھ دور کھڑی چھوٹی سی بچی نے چہک کر کہا
اور ہنسی چھپانے کی خاطر منہ پر ہاتھ رکھا۔ رضا نے جھٹکے سے گردن گھما کر بچی کی طرف دیکھا اور پھر منہ کھولے مٹھیاں بھیج کر خون خوار نگاہ حواس باساختہ کھڑے موہت پر ڈالی۔ اس کی تو روح پرواز کرنے جیسی حالت تھی۔ میم نو، بیٹا کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ بوکھلاہٹ میں بے رت الفاظ ادا کرتا ہوا وہ بچی کی طرف بڑھا۔ اتنی سی بچی کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ تم مجھے پیچھے سے تھپڑ دکھا رہے تھے، یہ سچ ہے؟ ردا نے مٹھیاں بھیج کر ضبط کرتے صرف چہرے کے ساتھ کہا۔ اسے تو ویسے بھی موہت کی اکڑ سے چڑ تھی اور آج تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ ردا کی صورت کے بدلتے زاویے دیکھ کر وہ گڑبڑا کر واپس اس کی طرف آیا۔ میم میرا یقین کریں، گرمی بہت ہے، وہ میں پسینہ صاف کر رہا تھا۔ بوکھلاہٹ میں وہ جھوٹ جتنی جلدی گھڑ سکا بول دیا۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ اب اس بات کو کیسے گھمائے، پر ردا کے تیور باور کر گئے کہ وہ اس کی باتوں کے چکر میں آنے والوں میں نہیں تھی۔ یہ ملتان کا کوئی بند بازار نہیں ہے جس میں گرمی لگ رہی ہے، تمہیں یہ پیکجز مال ہے، یہ گرمی تمہیں بہت بھاری پڑے گی، دیکھنا اب تم۔ ردا نے انگلی اٹھا کر دانت پیستے ہوئے دھمکی دی اور قدم لفٹ کی طرف بڑھا دیے۔ دماغ اس بات پر ایسا گھوما تھا کہ وہ اب ایک سیکنڈ بھی یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ میم یہ غلط بات ہے، آپ میری نہیں اس پاگل بچی کی بات پر یقین کر رہی ہیں۔ موہت اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جسٹ شٹ اپ۔ وہ غصے سے مڑی اور صف پڑتے چہرے کے ساتھ پڑائی قدموں کی رفتار اور تیز کر دی۔ میم پلیز، میم ایسا کچھ نہیں تھا، آپ اس بچے کی باتوں میں میم مت آئیں پلیز۔ موہت اس کے پیچھے تیزی سے لفٹ میں گھسا تھا۔ تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ میں نے تمہیں کہا تھا بی کیئرفل فار نیکسٹ ٹائم۔ ردا نے چہرے کا رخ دوسری طرف موڑے گردن کو اکڑائے ہوئے کہا۔ موہت نے زور سے پیشانی پر ہاتھ مارا۔ وہ لفٹ سے نکل کر تیزی سے کار کی جانب بڑھ رہی تھی۔ موہت بیگز کو سنبھالتا ہوا بمشکل اس کے پیچھے تیز تیز قدموں سے چل رہا تھا۔ یہ یاد رکھنا، میں تمہیں گھر میں نہیں گھسنے دوں گا۔ سرمد کی آواز اس کے ذہن کی دیواروں سے ٹکرائی۔ موہت بیٹا، علیزہ کی شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں اس کے سسرال والے، ایڈوانس مانگ لے اپنے آفس سے۔ سولیہ کی بات گش ذہن میں گونجی۔ میم پلیز۔ موہت نے کار کی بیگ کھولتی ردا کے پاس جا کر پھر سے التجا کی، پر وہ ناک پھلائے دنیا جہان کی سختی چہرے پر سجائے ہوئے تھی۔ سامان رکھو گاڑی میں۔ لہجے میں بھی کم سختی نہیں تھی۔ وہ اب ڈرائیونگ سیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ میم سوری، نیور اگین میم۔ موہت نے پھر سے التجا کی۔ ردا نے خون خوار نگاہوں سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا جہاں ضبط واضح تھا، وہ جو الفاظ کا ساتھ ہرگز نہیں دے رہا تھا۔ سامان رکھو، سنا ہی نہیں دیا؟ اب کی بار وہ اونچی آواز میں چیخی۔ حالت ایسی تھی جیسے وہ بمشکل ضبط کر رہی ہے اسے۔ موہت نے شاپنگ بیگز گاڑی میں رکھے، ابھی وہ بیگز رکھے گاڑی کی بیگ کو بند کر رہا تھا کہ ردا نے گاڑی چلا دی۔ مطلب وہ اسے گاڑی میں ساتھ لے کر نہیں جا رہی تھی؟ موہت تیزی سے کار کے قریب پہنچا اور گاڑی کے شیشے پر ہاتھ رکھا۔ میم لسن، گاڑی کا شیشہ بجایا، پر وہ تو کچھ بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ گاڑی کے ٹائر چرچرائے، زور کا ہارن دیتی تیش کے عالم میں وہاں سے نکل گئی۔ میم، موہت نے پیچھے سے آواز لگائی اور پھر ہارے ہوئے جواری کی طرح سر پکڑ کر کھڑا رہ گیا۔ کیا ہے؟ غصہ قابو میں نہیں رکھ سکتا تھا میں؟ ایک ہاتھ کا مکہ زور سے دوسرے ہاتھ پر مار کر خود کو کوسا۔ ثانیہ نے آہستگی سے سر اوپر اٹھایا اور سامنے بیٹھی سولیہ کی طرف دیکھا۔ علیزہ کے سسرال والے اس کی شادی کی تاریخ لینے پر بضد تھے، پر سولیہ ثانیہ کی وجہ سے پریشان تھی۔ کتنے ہی رشتے دیکھ لیے، پر کوئی عمر میں بہت زیادہ ہوتا تو کسی کا کچھ اور مسئلہ ہوتا۔ امی، آپ علیزہ کی شادی کر دیں، میری وجہ سے اس کو کیوں گھر بٹھا رکھا ہے؟ ثانیہ نے سرمد کی موجودگی کی وجہ سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اگرچہ وہ اس سے سال چھوٹا تھا، پر گھر کے تمام افراد عالمگیر کے بعد اسے گھر کے سربراہ کی جگہ دیے ہوئے تھے، پر پہلے تمہارا کہیں ہو جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ سولیہ نے پھر سے وچارگی سے وہی بات دہرائی جو وہ تقریباً آدھے گھنٹے میں 20ویں بار دہرا چکی تھی۔ امی، مجھے شادی نہیں کرنی، میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ ثانیہ نے دو ٹوک کہا۔ سرمد جو تب سے خاموش بیٹھا تھا، اس کی جاب والی بات پر سپاٹ نگاہیں ثانیہ پر جمائیں۔
کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ہی تینوں میں سے کسی ایک کو بھی جاب کرنے کی، میں اور موہد ہے نا۔ سرمد کا لہجہ سخت تھا۔ بھائی میں بوجھ نہیں بننا چاہتی، اور نہ اب شادی۔ وہ بھی بات مکمل نہیں کر پائی تھی کہ سرمد غصے میں گویا ہوا۔ اچھا بس آپ ہی مانا، آپ بڑی ہیں ہم سب میں، پر مجھے یہ گوارا نہیں۔ اور رہی آپ کی شادی کی بات، بہت اچھی جگہ آپ کی شادی بھی کروا دیں گے انشاءاللہ۔ سرمد ہاتھ کو بھی ہوا میں ثانیہ کے سامنے تانے ہوئے تھا۔ گھر بھر کی ذمہ داری نے اسے بہت تسک بنا دیا تھا۔ سرمد لیکن میں گھر میں یوں بیٹھے بیٹھے ایک ذہنی مریضہ بنتی جا رہی ہوں، باہر جانا چاہتی ہوں، مصروف رہنا چاہتی ہوں۔ ثانیہ روحانسی ہوئی۔ وہ تھک چکی تھی اپنے ماضی، اپنی غلطی پر رو رو کر، اب خود اپنے قدموں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ اس کی تعلیم گو کہ ابھی صرف BA تھی، اس لیے کوئی اچھی جاب ملنا تو مشکل تھا، پر وہ مصروفیت کی خواہاں تھی، تو پھر کسی اسکول میں دیکھ لیں وقت گزاری کے لیے۔ سرمد نے گہری سانس انڈیلتے ہوئے حامی بھری۔ ایک طرح سے وہ صحیح کہہ رہی تھی، اسے سوچو کہ بھنور سے نکلنے کے لیے مصروفیت کی اشد ضرورت تھی۔ ہاں یہی سوچا ہے میں نے، اپنی کچھ دوستوں سے کہا بھی ہے۔ ثانیہ نے سرمد کو جواب دے کر پریشان حال بیٹھی صالحہ کی طرف مسکرا کر دیکھا، پر وہاں اس مسکراہٹ کا کوئی اثر نہیں تھا۔ غصے میں کپڑے اٹھا اٹھا کر وہ بیگ میں پٹک رہا تھا۔ عدنان آفس جا چکا تھا، پر وہ کس منہ سے جاتا؟ یقیناً وہ بد دماغ موٹی کل والی ساری روداد ملک جہاں زیب کے گوشت گزار کر چکی ہوگی۔ بس اسی خیال کے زیر اثر وہ اب ملتان واپسی کی تیاری کر رہا تھا۔ بھائی سے کیا کہوں گا؟ سر پکڑ کر بیڈ پر بیٹھا، اور امی ان کو کیسے سمجھاؤں گا؟ وہ تو ویسے بھی میرے غصے کو میری ہر مصیبت کی جڑ کہتی ہیں، اور اس دفعہ تانیہ جو اس کی سالگرہ پر لیپ ٹاپ کا دلانے کا وعدہ کیا تھا، اوہ میرے خدا! پاس پڑا کشن اٹھا کر زور سے دیوار سے دے مارا۔ موبائل فون کی گھنٹی پر بے دلی سے جیب سے موبائل نکالا، کوئی انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ فون اٹھا کر کان کو لگایا۔ ہیلو، غصے سے کہا۔ اسے اس وقت ہر چیز، ہر آواز بری لگ رہی تھی۔ جلا بھنا بیٹا تھا۔ آج آئے کیوں نہیں آپ آفس؟ دوسری طرف سے نسوانی آواز میں بڑے روب سے پوچھا گیا۔ وہ جو پہلے سے تپا بیٹھا تھا، غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ مرضی میری، آپ کون ہیں؟ وہ را کر بدتمیزی سے جواب دیا۔ کون تھی؟ یہ ضرور آفس کی کوئی لڑکی ہوگی، اسے ابھی میرے فائر ہونے کا علم نہیں ہوا ہوگا۔ سوچتے ہوئے پیشانی پر ناگواری کے شکن در آئے۔ ردا ملک، دوسری طرف سے دانت پیستے ہوئے جواب آیا۔ وہ جو پیشانی پر شکن سجائے بیٹھا تھا ایک دم پھر سے گڑبڑا گیا۔ فون ہاتھ سے چھوٹتے بمشکل بچا۔ میم آپ وہ… فوراً لہجے کو ایسے قابو کیا اور سمجھ میں نہیں آیا کیا کہیں۔ فوراً آفس پہنچو اور فنکشن ارینجمنٹ فائل دکھاؤ آ کر۔ ردا نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے غصے سے حکم صادر کیا۔ میم اس کا مطلب آپ نے جاب سے فائر نہیں کیا مجھے؟ موہت کی تو بانچیں کھل گئیں۔ کچھ دیر پہلے گھر کی پریشانیوں اور سرمد کے غصے کو سوچ سوچ کر جو دماغ پھٹ رہا تھا، اس کو جیسے طمانت ملی۔ کیوں تم چاہتے ہو کہ کروں تمہیں فائر؟ ردا نے تنزیہ پوچھا۔ نو میم، موہت نے گڑبڑا کر جواب دیا۔ کیا چیز تھی وہ؟ پر اس وقت نوکری بچانے کے لیے گدھے کو باپ بنانے کی مترادف تھا سب کچھ۔ تمہاری بہت منت سماجت پر سوچا، ایک موقع اور دے دیتی ہوں تمہیں۔ ردا کے مغرورانہ جواب پر وہ دل محسوس کر رہ گیا۔ اب آفس پہنچو، کام ہے بہت۔ روب سے حکم صادر کیے وہ فون رکھ چکی تھی۔ موہت نے سرد آہ بھری، ایک نگاہ کپڑوں سے لدے سفری بیگ پر ڈالی اور پھر تقریباً بھاگتا ہوا واش روم میں گھسا۔ یہ کیا؟ میں نے تو زرداد ہارون کا کہا تھا۔ ردا نے حیرت سے چہرہ اوپر اٹھائے اپنے سامنے میز کی دوسری طرف پر کرسی پر براجمان موہت کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ اس دفعہ کی سالانہ تقریب میں ردا پاکستان کے مشہور اور اپنے پسندیدہ گلوکار زرداد ہارون کو بلوانے کا کہہ چکی تھی، پر وہاں گلوکار کا نام دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ میم وہ بجٹ آؤٹ ہو رہا ہے انہیں بلوانے پر۔ زرداد ہارون کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، باقی پھر مینج کرنا مشکل ہوگا۔ موہت نے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے زرداد ہارون کی جگہ ریحا کے متبادل کی وضاحت دی، پر ردا کے چہرے کے بدلتے زاویے اسے صاف سمجھا گئے کہ وہ اس کے اس فیصلے سے ہرگز خوش نہیں ہوئی۔
موٹی بھی پورے پاکستان کی طرح زرداد کی فین نکلی۔ موہد نے کنکھیوں سے ہی اس کا جائزہ لیا۔ ریحا اتنی خوبصورت ہے، اس کو کیا تکلیف ہے، جلتی ہوگی اس کی سمارٹنس سے، دل میں کہکا لگایا۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے زرداد ہارون ہی چاہیے فنکشن پر۔ بات کرو اس سے، جتنا مانگتا ہے اتنا دیں گے اسے، ردا نے گھورتے ہوئے مغرورانہ کہا۔ زرداد ہارون کی کچھ لگتی، پتا ہے وہ کتنا مہنگا سنگر ہے، باپ کا پیسہ اڑا رہی ہے موٹی بھینس۔ کیا ہے، گانا ہی تو ہے۔ موہد نے اس کے مغرورانہ پن پر جل کر سوچا۔ میم لیکن اس سے سب اپسٹ ہوگا، بجٹ کو دیکھ کر میں نے یہ فیصلہ لیا تھا۔ کوہنیاں میز پر ٹکائے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اب کل والی غلطی وہ ہرگز پھر سے دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ دل کی تو ان گنت خواہشات تھیں، پر بس تقریب ہونے تک اسے ردا کو برداشت کرنا تھا۔ تو اس میں کیا مشکل تھا؟ وہ لاہور میں ہی کہیں اور ملازمت کی کوشش کا سوچ چکا تھا، تب تک بس یہ سب جھیلنا تھا۔ اونر تم ہو یا میں؟ اپنے مفید مشورے اپنے پاس رکھو تو بہتر ہے۔ یہ کیا مڈل کلاس لوگوں کی طرح پجٹ لگا رکھی ہے؟ ردا کے لہجے میں حد درجہ ناگواری تھی۔ وہ میز کے نیچے انگلیاں کراس شکل میں بنا چکا تھا اور دل دماغ کو ٹھنڈا رہنے کی تلقین کر رہا تھا۔ جی میم، مختصر جواب دیا اور سر تسلیم خم کیا۔ جتنا بھی آؤٹ ہوگا اس سے پے ہو جائے گا۔ ردا نے کندھے اچکائے۔ اوکے میم، ضبط سے لب بھیجے سر کو اس بات میں ہلایا۔ وہ فائل کا اگلا ورک پلٹ چکی تھی۔ اور یہ اوپن سب رکھ دیا ہے، بیٹر فار گاڈ سیک، رپورٹ کہاں ہے؟ ردا نے پھر سے تلخ لہجے میں سوال کیا۔ بھویں چڑھائے وہ موہد سے پھر سے سوال کر رہی تھی۔ اس بار تو وہ واقعی گڑبڑا گیا۔ موسم کے بارے میں تو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی اس نے۔ میم وہ گڑبڑا کر تھوڑا سا آگے ہوا۔ وہ اتنی گہرائی میں جا کر سب جج کرے گی اس بات کا قطعاً علم نہیں تھا اسے۔ عجیب انسان ہے۔ آپ اوپن فنکشن ارینجمنٹ رکھ رہے ہیں، اگر اس رات بارش ہو گئی تو؟ ردا نے فائل پر ہاتھ دھرے استہزائیہ سوال کیا۔ وہ ٹائی درست ہی کرتا رہ گیا۔ ابے یہ کہاں، سوچا ہی نہیں میں نے۔ ردا کا اینول فنکشن ہے، گرینڈ فنکشن، کوئی معمولی تقریب نہیں ہے مسٹر موہد عالمگیر۔ ردا کے لہجے میں پھر سے حقارت در آئی جو اس کے دماغ کی رگیں کھینچ دیتی تھی۔ پہلے ویدر فورکاسٹ لیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں اوپن ہوگا یا ہال۔ ردا نے ناگواری سے فائل کو بند کرتے ہوئے حکم صادر کیا اور فائل میز پر اس کی طرف سرکائی۔ کیا مصیبت ہے، باپ نے کہا تھا مجھ سے کچھ سیکھے گی، یہ تو سکھا رہی ہے۔ دانت پیستے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی ردا نے دروازے کو گھور کر دیکھا۔ عجیب تھا، مطلب بابا نے تعریف کیا کر دی، خود کو کوئی اعلیٰ اور عرفہ ہستی قرار دینے لگا۔ ردا نے ناک پھلائے سوچ کر دھیرے دھیرے کرسی گھمائی۔ ملک جہاں زیب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے آدھی دیوار پر چھائی فلیٹ پینل سکرین پر نظر جمائے انہماک سے خبرنامہ دیکھ رہے تھے جب عقب سے تابندہ بیگم کی پریشان حال آواز ابھری۔ ملک صاحب دیکھ لیں اب پھر۔ وہ موبائل ہاتھ میں تھامے غصے میں بھری ان کے پیچھے سے گھومتے ہوئے آگے آ گئیں۔ چہرے پر غم و غصے کے آثار تھے۔ کیوں، ایسا کیا ہو گیا اب؟ ملک جہاں زیب نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کی آواز آہستہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ردا نہیں اٹھا رہی ہے بھائی، دیکھیں کتنی رات ہو گئی ہے، بہت پریشان ہوں، تابندہ نے پریشان کن لہجے میں کہتے ہوئے فون میز پر رکھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور ردا اپنے دوستوں کے ساتھ باہر تھی۔ ارے آپ کیوں ہو رہی ہیں پریشان؟ آج کل بچے یوں ہی گھومتے پھرتے ہیں اور وہ باہر سے پڑھ کر آئی ہے، بہت سمجھدار ہے، سب اچھا برا جانتی ہے۔ ملک جہاں زیب نے تسلی آمیز لہجے میں پریشان بیٹھی تابندہ کو سمجھایا۔ ردا جیسی بھی تھی پر اس معاملے میں بہت محتاط تھی۔ ملک جہاں زیب یہ بات بخوبی جانتے تھے، انہیں اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ تھا، لیکن تابندہ بیگم کی سوچ یکسر مختلف تھی۔ وہ ردا کی اتنی آزادی اور خود سری کے حق میں نہیں تھی۔ انہیں تو سر جھکائے جی جی کرتی گاؤں کی لڑکیاں یاد آ جاتی تھیں۔ کچھ اچھا برا نہیں جانتی ہے، وہ پاگل ہے پوری۔
تابندہ بیگم نے فوراً غصے میں ان کی بات کی تردید کی. پیشانی کی شکن اور ابھرے. آج آئے تو دو ٹوک بات کریں اس کے ساتھ. رات کو دیر تک باہر رہنا بند ہے اس کا. انگلی کھڑے کرتے ہوئے گھور کر ملک جہاں زیب سے کہا جو پرسکون بیٹھے تھے. جی آپ غصہ نہ کریں, ابھی کرتا ہوں فون اسے. ملک جہاں زیب نے سامنے میز پر رکھا فون اٹھایا, ناک پر رکھا چشمہ تھوڑا نیچے کیا اور پھر موبائل اسکرین پر انگلیاں گھماتے ہوئے کان سے لگا لیا. کچھ گھنٹی بجنے کے بعد ردا فون اٹھا چکی تھی. جی بیٹا کہاں ہیں آپ؟ ملک جہاں زیب نے تحمل سے سوال کیا. تابندہ بیگم کے کان کھڑے ہوئے. کیوں, کیا ہوا؟ مما کا پنجابی موڈ آن ہے کیا؟ ردا نے ہلکا سا ٹہکا لگا کر سوال کیا. پیچھے سے موسیقی کی آواز اور لڑکے اور لڑکیوں کی باتوں کا شور سنائی دے رہا تھا فل بیٹ پر. ملک جہاں زیب نے چور سی نگاہ تابندہ بیگم پر ڈالی اور مسکراہٹ دبائی. بابا ارحم کے ساتھ ہوں, اس کی برتھ ڈے ہے, سب فرینڈز اکٹھے ہیں تو آج کو آپ کو ہی سنبھالنا ہوگا سب. ردا نے اپنے ہم جماعت کا بتایا جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہی اس کے ساتھ پڑھتا تھا. بیٹا ابھی تو میں ہینڈل کر لوں گا پر صبح آپ کو کرنا ہوگا, جہاں زیب نے آہستگی سے کہا. تابندہ بیگم بھویں سکیڑ کر متجسس قریب ہوئی. انہیں سنائی نہیں دے رہا تھا تو کیا گزر بسر کر رہے تھے؟ وہ کیا گزر بسر کر رہے تھے؟ اوہ ڈونٹ وری پاپا, کر لوں گی, لو یو سو مچ. ردا کا انداز عزت لیے ہوئے تھا. لو یو ٹو. ملک جہاں زیب نے گہری سانس لیتے ہوئے فون بند کیا. ہاں کب تک آ رہی ہے؟ فون بند ہوتے ہوئے تابندہ نے لب بھیج کر پوچھا. وہ جانتی تھی کہ باپ بیٹی نے کوئی منصوبہ بنا لیا ہوگا. بس کچھ دیر تک. ارے آپ فکر نہ کریں, امجد ہے نا ساتھ, چلیں آپ سو جائیں آپ. ملک جہاں زیب نے اپنے قابل بھروسہ ڈرائیور کا نام لیتے ہوئے ٹی وی بند کیا اور اپنی جگہ سے اٹھے. ملک صاحب بند کریں لڑکی کو, میں سمجھا رہی ہوں. تابندہ نے پرشکوہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے خبردار کیا. ملک جہاں زیب بے ساختہ مسکرا دیے. ارے بھائی لڑکی ہے, مرغی نہیں, چلیں آ جائیں. محبت سے اپنا بازو ان کے گرد حائل کرتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھے. وہ مسلسل بڑھا رہی تھیں. سامنے پڑے کمپیوٹر اسکرین پر نظریں جمائے موہت تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے ٹائپنگ میں مصروف تھا. جب ردا اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی. چلیں؟ روب سے پوچھا. وہ کافی دیر تک موہت کا اپنے آفس میں انتظار کرتی رہی. ان کو آج تقریب کے مینیو کو فائنل کرنے جانا تھا اور جب وہ نہ آیا تو وہ تنگ آ کر خود ہی اس کے پاس آ گئی. کہاں؟ موہت نے سر جھکائے ٹائپنگ کرتے ہوئے مصروف لہجے میں سوال کیا. اس کو بالکل اندازہ نہیں تھا ردا یوں خود چل کر آ جائے گی. ڈیٹ پر؟ ردا نے میز پر ہاتھ مارا اور چڑھ کر کہا. موہت نے سر جھٹکے سے اوپر اٹھایا. جی؟ موہت نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا. ہلکی نیلی ٹی شرٹ پر بلیک لیدر جیکٹ, نیلی جینز اور گلے میں سکارف لیے استہزائیہ مسکراہٹ سے جائے گھور رہی تھی. ایڈیٹ, گھونچو کہیں کا, یہ تیاری مکمل کرے گا تقریب کی. بابا بھی پتہ نہیں کس کس کی بلا وجہ تعریف بگاڑنے لگتے ہیں. یاد نہیں کیا مینیو فائنل کرنے جانا ہے آج؟ ردا نے دانت پیستے ہوئے یاد دلایا. موہت کو ایک دم سے یاد آیا. وہ واقعتاً بھول گیا تھا کہ آج انہیں تقریب کا مینیو فائنل کرنے جانا تھا. جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا. اوہ جی بالکل, آپ پہنچے ہوٹل امجد کے ساتھ, میں بس آ رہا ہوں پیچھے. چشمے کو انگلی سے درست کیا, اپنی بائک کی چابی اٹھائی اور موبائل کو جیب میں رکھتے ہوئے عزت سے کہا. ایکسکیوز می, آپ میرے ساتھ جائیں گے؟ ردا نے کار کی چابی اس کی آنکھوں کے آگے لہراتے ہوئے باور کرایا. موہت کے ساتھ اس کے یہ مزے ہو گئے تھے کہ ملک جہاں زیب آرام سے اس کے حوالے کار کر دیتے تھے. او تیری, آج پھر اس موت کے کنویں میں گاڑی چلانے والی کے ساتھ صبر آزمائی کرنا ہوگی. موہت کی آنکھیں جھولتی چابی کے ساتھ دائیں بائیں سفر کر رہی تھیں. اور کوئی سی آواز میں پوچھنا شروع ہی کیا کہ وہ جھٹ سے گویا ہوئی. اور کار میں ڈرائیو کروں گی. دانتوں کی مصنوعی نمائش کی
اور پھر ناک پھلائے غصے سے اسے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ موہت نے تھوک نگلا، اتنی گندی گاڑی ڈرائیو کرتی تھی وہ اس دن۔ کلمے کا ورد کرتا رہا، اور ضروری نہیں کہ آپ کا ہر دن اچھا ہی ہو۔ میم، موہت نے بیچارگی سے التجا کرنے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھایا، جبکہ وہ اسے دھمکی کے انداز میں گھور رہی تھی۔ شرافت سے چلو اب، بولتے ہوئے روب سے کہا، اور وہ بائک کی چابی خاموشی سے جیب میں رکھتا ہوا پیچھے چل پڑا۔ منال مہتاب کی گود میں بیٹھی اپنی گڑیا کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ یہ ملک مہتاب کا اعلی شان بنگلہ تھا، جس کے وسیع عریض لاؤنج میں اس وقت سرمد مہتاب کے سامنے بیٹھا تھا۔ ملک مہتاب 2 دن سے آفس نہیں آ رہا تھا، اور سرمد آج اس کے کہنے پر ہی آفس کے کچھ کام لے کر اس کے بنگلے پر پہنچا تھا۔ ملک مہتاب اب سرمد کو اپنے نہ آنے کی وجہ بتا رہا تھا۔ وہ پوری توجہ مناہل کو دے رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ آفس نہیں آ سکتا تھا۔ تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اس کا یہیں ایڈمیشن کروا دیں اور گھر میں میڈ رکھ لیں جیسے پہلے رکھی تھی؟ سرمد نے فائل کو بند کرتے ہوئے مخلصانہ مشورہ دیا۔ مہتاب نے دستخط کرنے والے قلم کو گہری سانس لیتے ہوئے بند کیا۔ یہ تو بہت بار میں نے بھی سوچا ہے، پر اب ساجدہ اماں جیسی کوئی قابل اعتبار ہو تو سوچوں۔ مہتاب نے پیار سے گود میں بیٹھی مناہل کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ نائلہ کے گزر جانے کے بعد 3 سال تک منال کی نگہداشت ساجدہ نامی آیا نے کی تھی۔ وہ کافی عمر رسیدہ تھی، پر بے حد قابل اعتبار اور مخلص تھی۔ ملک مہتاب ان پر آنکھ بند کیے بھروسہ کرتا تھا، لیکن 1 سال پہلے ان کے انتقال کے بعد وہ بے حد پریشانی کا سامنا کر رہا تھا۔ ایک کام کرو، تم دیکھو کوئی ایسی ہو جو بہت قابل اعتبار ہو، اچھی ہو۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اچانک مہتاب نے سرمد کے سر یہ کام سونپ دیا۔ سرمد نے ایک پل کو سوچا اور پھر مسکرا کر تائید میں سر ہلاتے ہوئے گویا ہوا، آپ فکر نہ کریں، میں دیکھتا ہوں۔ سرمد نے ایک نظر پریشانی کے باعث مرجھائے سے مہتاب پر ڈالی، اور پھر 4 سالہ مناہل پر جو باپ کے سینے سے چپکی ہوئی تھی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ صالح نے مہتاب کے لیے کھیر بھیجی تھی۔ یہ امی نے آپ کے لیے کھیر بھیجی ہے۔ اپنی ایک طرف پڑے ٹفن کو اٹھا کر مہتاب کی طرف بڑھایا۔ وہ اور مہتاب یونیورسٹی کے زمانے سے دوست تھے، اور تبھی جب صالح کچھ بھی سرمد کے لیے بناتی تھی، مہتاب بہت شوق سے کھاتا تھا۔ اسی لیے اب بھی گاہے بگاہے صالح اس کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کر بھیجتی رہتی تھی۔ مہتاب ملک کے ان پر بہت احسانات تھے، جسے وہ خود ہرگز احسانات نہیں گردانتا تھا۔ ارے واہ، کیسی ہیں آنٹی، آؤں گا کسی دن ملنے ان سے۔ مہتاب نے خوش دلی سے کھیر کے ٹفن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی ضرور آئیے گا، امی بالکل ٹھیک ہیں۔ سرمد نے مسکرا کر جواب دیا۔ دیٹس گڈ۔ موہت کیسا جا رہا ہے؟ پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہوئی اسے؟ مہتاب نے بےتابی سے ٹفن کو کھولتے ہوئے پوچھا، اور کچھ دوری پر رکھی کھانے کی رولنگ ٹرالی سے پلیٹ اور چمچ اٹھایا۔ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوئی، بس اگر ملتان آ جاتا تو۔ سرمد نے بات کو ادھورا چھوڑا، کیونکہ وہ جانتا تھا موہت لاہور میں خوش نہیں ہے، اور اس بات کا اندازہ وہ 1-2 دفعہ کر ہی چکا تھا۔ پر سرمد، ملتان میں اسے وہ پیکج نہیں دے سکوں گا۔ تم جانتے ہو فائنینس بابا ہینڈل کرتے ہیں سارا، اور میں بات کو ادھورا چھوڑتے وہ اداس ہو گیا۔ سرمد اس کا اداس چہرہ دیکھ کر فوراً گویا ہوا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہاتھ سے تسلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مہتاب نے پلیٹ سرمد کی طرف بڑھائی۔ عدنان تمام انتظامات کو ستائشی نگاہوں سے تکتا کچھ دور فون کان کو لگائے کھڑے موہت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ردا کی اینول تقریب کے لیے لاہور کے بہترین ہوٹل کے وسیع و عریض لان میں اوپن انتظامات کیے گئے تھے۔ لان میں دیدہ زیب سجاوٹ آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ ہر چیز نفاست اور دلکشی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ایک طرف سٹیج تھا، برقی امغوں اور پھولوں کے ملاپ سے پورا لان جگمگا رہا تھا، جو ایک مسحور کن ماحول پیش کر رہا تھا۔ سجاوٹ کی ہر چیز موہت کی 3 ہفتوں کی محنت جھلکا رہی تھی۔ موہت تو صبح سے ہی آج انتظامات میں مصروف تھا، اور عدنان اب شام کو تقریب سے کچھ گھنٹے پہلے پہنچا تھا۔ موہت کے پاس پہنچا تو ایک دم سے اسے دیکھ کر ہوائیاں اڑے چہرہ لیے اس کی طرف بڑھا۔
بہت مسئلہ ہو گیا ہے یار، موہت نے پریشان سے لہجے میں فون کو ہتھیلی پر مارتے ہوئے کہا۔ اس کی پیشانی پر شکن تھے اور ابھی تک وہ عام سے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ مطلب ابھی تک وہ تقریب کے لیے تیار نہیں ہوا تھا؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ A1 تیاری ہے۔ عدنان نے ارد گرد دیکھتے ہوئے اس کی پریشانی کا جواز طلب کیا۔ اسے بظاہر تو کوئی کمی نظر نہیں آ رہی تھی، پھر موہت کیوں اتنا حواس پا سکتا تھا؟ یار زرداد ہارون کے پی اے کا فون تھا، آج شام کا ردا کے ساتھ کانٹریکٹ کینسل کر دیا اس نے۔ موہت نے کمر پر ہاتھ دھرے اپنی پریشانی کا سبب بتایا۔ زرداد ہارون ایک ہفتے کے لیے حیدرآباد چلا گیا تھا اور اس نے اپنے سارے کانٹریکٹ کینسل کر دیے تھے، سب کو دگنا ایڈوانس واپس کر کے بولتی بند کر دی تھی۔ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ایڈوانس لیا ہے اس نے؟ عدنان نے بھویں چڑھائے پوچھا۔ ایڈوانس دگنا واپس کر دیا؟ اس کا اپنا کوئی پرسنل ایشو ہے؟ حیدرآباد بیٹھا ہے۔ موہت نے موبائل جیب میں رکھا اور پیشانی پر آئے بالوں کو ہاتھ سے تھام کر پیچھے کرتے ہوئے جواب دیا۔ چلو اب کیا ہوگا؟ عدنان کو اب جا کر اس کی پریشانی کا اندازہ ہوا۔ ہونا کیا ہے، وہ ہے نا چڑیل موٹی، اس کے ہاتھوں ہوگی میری، وہ بھی کراری۔ موہت نے ناگواری سے ناک چڑھائے ہوئے اپنی اصل پریشانی کی وجہ بتائی۔ ابھی تک بتایا نہیں اسے؟ عدنان نے تعجب سے پوچھا۔ ارے یار کہاں، کوشش کر رہا تھا بار بار زرداد کے پی اے سے بات کرنے کی کہ وہ آ جائے چاہے کچھ دیر کے لیے، پر وہ نہیں مان رہا۔ موہت نے چڑھ کر جواب دیا اور پھر اسی طرح اضطراب میں ارد گرد دیکھا۔ کسی اور سے بات کر لے، زرداد نے جو دگنا بھیجا ہے وہ اسے دے دینا۔ عدنان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی آمیز مشورہ دیا۔ کچھ گھنٹے باقی ہیں، پھر بھی کوشش کرتا ہوں، ابھی صرف ردا کا سٹاف ہی پہنچ رہا ہے، موہت نے مایوسی سے کہا اور جیب سے فون نکالے ایک طرف چل دیا۔ خود بھی ابھی تک وہ ردا نہیں پہنچی اور موہت کی کوشش تھی وہ اس کے آنے سے پہلے تک زرداد کا متبادل انتظام کر لے۔ سرمد نے ایک نظر بالکل خاموش غیر مرئی نقطے پر نگاہیں مرکوز کیے، ثانیہ کی طرف دیکھا، پھر گہری سانس لیتا ہوا گھوم کر اس کے بالکل سامنے آیا۔ وہ ثانیہ کو مناہل کی دیکھ بھال کے لیے راضی کر رہا تھا۔ اگر مہتاب اس کے ساتھ مخلص تھا تو وہ بھی مہتاب کی پریشانی میں اتنا ہی مخلص ہو کر سوچ رہا تھا۔ 3 دن مسلسل سوچنے کے بعد اسے ثانیہ سے زیادہ قابل اعتبار کوئی نہیں لگی تھی جو مناہل کی دیکھ بھال کر سکتی۔ اب وہ اسی بات کے سلسلے میں صالحہ اور ثانیہ کو لے کر الگ کمرے میں بیٹھا تھا۔ آپی، آپ کا بھی دل لگا رہے گا اور پھر آپ کو جاب تو کرنی تھی۔ سرمد نے التجائی لہجے میں اسے قائل کرنے کی کوشش کی جو اداس صورت بنائے پتہ نہیں کن سوچوں میں گم تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے سرمد، اور بن ماں کی بچی ہے، نیکی ہی ہے اگر تو اس کی دیکھ بھال کرے گی۔ صالح نے پوری طرح سرمد کا ساتھ دیا۔ مہتاب سے تو ویسے بھی گھر بھر بہت محبت کرتا تھا، اس کے کم احسانات نہیں تھے۔ پہلے سرمد کو اپنی کمپنی میں اچھی پوسٹ پر رکھنا اور پھر موہت بھی اب اسی کی بدولت اچھا خاصا کما رہا تھا۔ اور صبح میرے ساتھ جائیں گی آپ، اور شام کو آپ کو میں وہاں سے پک کر لیا کروں گا۔ سرمد نے اسے جانے کی سہولت سے بھی آگاہ کیا۔ ثانیہ ہنوز اسی حالت میں گمسم بیٹھی تھی، پھر آہستگی سے سر اوپر اٹھائے سرمد کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، صبح لے جانا مجھے ساتھ، پرسکون لہجے میں کہا تو صالحہ اور سرمد دونوں کے لبوں پر ایک ساتھ مسکراہٹ بکھر گئی۔ تھینک یو آپی، آپ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا میرا، ابھی کال کرتا ہوں مہتاب سر کو۔ سرمد خوشی سے کہتے ہوئے جلدی سے فون پر مہتاب کا نمبر ملانے لگا اور وہ صالحہ کی طرف دیکھتے ہوئے اداس سی اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ صحن میں تانیہ زور شور سے پڑھنے میں مصروف تھی اور علیزے ایک طرف چند بچیوں کو لے کر بیٹھی تھی جو اس سے ٹیوشن لیتی تھی۔ علیزے کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی اور اچھا ہی تھا، اسے اب بھی جاب ملازمت مل گئی تھی۔ اس طرح وہ بھی گھر کا کچھ خرچ اور علیزے کی من پسند چیزیں اسے لے کر دے سکتی تھی جو سرمد نے اس کی جہیز کی لسٹ سے کٹوا دی تھی۔ ثانیہ نے برآمدے کے ستون سے سر ٹکائے پرسکون سانس خارج کی۔
کمپنی ہر سال کے اختتام پر اپنے ملازموں کو ان کی بہتر کارکردگی پر ایوارڈز اور بونس وغیرہ تقسیم کرتی تھی۔ موہت مگن سا سامنے اسٹیج پر ہونے والی انعامات اور شیئرز کی تقسیم دیکھ رہا تھا۔ موہت، زرداد ہارون کیوں نہیں پہنچا اب تک؟ عقب سے ردا کی تیکھی تشویشناک آواز پر اس نے چونک کر گردن کو خم دیا۔ وہ بالکل پیچھے کھڑی تھی، سیاہ رنگ کے ستاروں سے مزین خوبصورت گاؤن کو زیب تن کیے جاذب نظر مدھم سا میک اپ کیے وہ خلاف معمول بہت دلکش لگ رہی تھی۔ میم وہ موہت جو کچھ دیر کے لیے زرداد والی بات کو بھول کر تقریب سے لطف اندوز ہو رہا تھا، ایک دم سے یاد آنے پر بوکھلا کر کھڑا ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ چپ کیوں ہو؟ بتاؤ کہ مجھے پرائزز ختم ہونے والے ہیں۔ ردا نے پیشانی پر بل ڈالے اس کے چپ رہنے کی وجہ پوچھی۔ میم وہ زرداد ہارون تو کچھ گھنٹے پہلے ایڈوانس ریٹرن کر چکا ہے اور کینسل کر چکا ہے آج کا آنا۔ موہت نے آہستگی سے جواب دیتے ہوئے ردا کے سر پر بم پھوڑا اور جیسا سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ سامنے کھڑی ردا اس خبر پر آگ ببولا ہو گئی۔ واٹ؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کب کیا اس نے ایسا؟ اور تم ہو کہ مجھے اب بتا رہے ہو؟ ردا پیشانی پر پریشانی کے شکن ڈالے چیخ رہی تھی۔ موہت نے ضبط کرنے کے لیے لب بھیج کر ایک پل کے لیے آنکھیں موندی۔ سب سپوائل ہو گیا، سارا مزہ خراب۔ اب کیا انٹرٹیننگ ہے فنکشن میں؟ وہ چیخ چیخ کر اپنا سارا غصہ اس پر اتار رہی تھی۔ اس نے بہت محنت سے سب سے مہنگے بینڈ کا انتظام کیا تھا جو زرداد کے معیار پر پورا اترے۔ تم مجھے دو فون، میں بات کرتی ہوں اس سے۔ ایسے کیسے منع کر دیا؟ ردا نے آفس موبائل اس کے ہاتھ سے کھینچا اور کال لسٹ میں سے زرداد کے پی اے کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف نمبر بند تھا۔ تم مجھ سے بات نہیں کروا سکتے تھے ایڈیٹ جب کال آئی تھی؟ ردا نے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ جھاڑا اور فون موہت کی طرف بڑھا دیا۔ موہت نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ خاموشی سے ہاتھ بڑھا کر اس سے موبائل پکڑا جو اس وقت تیش کے عالم میں اسے کھو رہی تھی۔ اب لگاؤ جا کر کوئی میوزک، ایسے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ حقارت سے وہ خاموش کھڑے موہت کو حکم صادر کرتی پیر پٹکتے ہوئے آگے جا رہی تھی۔ اس کے حوالے زرداد ہارون والا کام مجھے لگانا ہی نہیں چاہیے تھا، مجھے یہ خود کرنا چاہیے تھا۔ بہت غلط کیا میں نے، اس پر سب کچھ چھوڑ دیا۔ وہ دل میں موہت کو کوسی بے حد بے دل سی اب مینیو کو جانچ رہی تھی جب عقد سے مردانہ دلکش آواز کانوں میں پڑی۔ کوئی بہت ہی خوبصورت آواز میں گانا گا رہا تھا۔ دیکھ تیرا کیا رنگ کر دیا، خوشبو کا جھونکا تیرے سنگ کر دیا۔ ردا چونک کر پیچھے مڑی۔ موہت اسٹیج پر مائک تھامے گا رہا تھا۔ حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اس پر۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس وہ بڑے اعتماد کے ساتھ مسکرا کر گاتا ہوا سب کو اپنی طرف متوجہ کر چکا تھا۔ وہ صرف خوبرو اور ذہین ہی نہیں، بہت ہی خوبصورت آواز کا مالک تھا۔ وہ میوزک کے بینڈ کے اتار چڑھاؤ کے عین مطابق گا رہا تھا، جس کی وجہ سے آواز زیادہ سریلی لگ رہی تھی۔ تیرے پاس یادوں کا میلہ رہے گا تو لوگوں میں رہ کر اکیلا رہے گا۔ سب لوگ اس کی آواز سے لطف اندوز ہونے لگے تو موہت کے اعتماد میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ اور جوش میں گانے لگا۔ پورے لان میں سب لوگ تالیاں بجانے لگے۔ دیکھ تیرا کیا رنگ کر دیا ہے، خوشبو کا جھونکا تیرے سنگ کر دیا ہے۔ ردا نے حیرت سے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا جو دھیرے سے گانے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے زمین پر ٹپ ٹپانے لگے تھے، اور پھر اس نے پرسکون سانس باہر انڈیلی۔ تھوڑی دیر پہلے تنے اعصاب اب مکمل طور پر پرسکون ہو چکے تھے۔ تقریب میں موجود سب لوگ کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اب مدھم سی موسیقی پورے لان میں ماحول کو مسحور کن بنا رہی تھی۔ ردا اپنا کولڈ ڈرنک کا گلاس تھامے مختلف مہمانوں کے پاس باری باری جا رہی تھی۔ سب لوگ موہت کی آواز کی تعریف کر رہے تھے، کچھ تو اس کو کوئی گلوکار ہی سمجھ رہے تھے۔ سب لوگوں نے اس کی تعریف کی، صرف وہی تھی جس نے اسے یوں سب سنبھال لینے پر سراہا نہیں تھا، اور اب دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی۔ ارد گرد متلاشی نگاہیں دوڑائیں، ساتھ ساتھ قدم بھی بڑھ رہے تھے۔ وہ بہت کم ہیل پہنتی تھی، یہی وجہ تھی اب سہج سہج کر لان میں قدم دھرتی، گاؤن کو دونوں ہاتھوں سے سنبھالتی آگے بڑھ رہی تھی۔ یوں ہی ارد گرد دیکھتے ہوئے آخر کار
وہ اور عدنان اسے ایک کونے میں کولڈ ڈرنک کے ساتھ سگریٹ سلگائے کھڑے نظر آئے. بالوں کو جھٹکا دیتے وہ اب ان کی طرف بڑھ رہی تھی. سب نے تعریف کی. ایون دیکھا وہ ستار صاحب کتنے خوش ہو رہے تھے اور ملک جہاں زیب تو گلے لگا گئے مجھے. اگر نہیں کی تو اس موٹی نے نہیں کی تعریف. موہت نے عدنان کے ہاتھ سے سگریٹ پکڑ کر ایک کش لگایا جبکہ وہ دوسرے ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کا گلاس تھامے ہوئے تھا. وہ سگریٹ پیتا نہیں تھا لیکن کبھی کبھی یوں ہی دوستوں کی سگریٹ بانٹ لیتا تھا. ارے یار چھوڑ دفع کر, اس سے کیا کرنا تھا, تو نے تعریف لے کر, مجھے تو ڈر ہی لگتا ہے اس سے. عدنان نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اسے تسلی دی جو صرف ردا کے نا تعریف کرنے پر شکوہ کر رہا تھا. ہاں دفعہ ہی ہے بھائی, میں تو ویسے بھی یہی کہہ رہا ہوں. پتہ ہے کیا, ایسے لوگ ایکچولی کسی کی تعریف کر ہی نہیں سکتے. موہت نے کولڈ ڈرنک کا سپ لے کر ہاتھ کو ہوا میں ہلاتے ہوئے پاس کھڑے عدنان سے کہا. وہ لوگ باقی لوگوں سے کافی دور ذرا سنسان سی جگہ پر کھڑے تھے اس لیے اس کی آواز سرگوشی میں ذرا اونچی تھی. ایسے مطلب؟ عدنان نے سگریٹ کا کش لیا اور پھر سے سگریٹ اس کی طرف بڑھا دی. ایسے مطلب مغرور نک چڑھے جیسے یہ ہے, بیچاری احساس کمتری کا شکار ہے. موہت نے عدنان کے سگریٹ تھامے ہاتھ کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا. عدنان نے کندھے اچکائے, سگریٹ واپس منہ کو لگایا اور اس کی بات کا جواب دیا. ابے او, اسے کیا احساس کمتری, کروڑوں کی اکلوتی وارث ہے. عدنان نے چہرہ اوپر اٹھائے, سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑا. کچھ دوری میں کھڑی ردا کے قدم منجمد ہو گئے تھے. وہ جو موہت کو سب سنبھالنے پر سراہنے آئی تھی اس کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی. موٹی دیکھا ہے کتنی ہے, موہت نے ناگواری سے کہا. ردا کے تن بدن میں آگ لگ گئی. اتنی بھی نہیں ہے موٹی, بس قد تھوڑا لمبا ہے جس کی وجہ سے زیادہ محسوس ہوتی ہے موٹی. عدنان نے اس کی بات کی تردید کی. ارے آج کل کے حساب سے تو موٹی ہی ہے, دیکھا ہے کبھی کیا اسلم اسمارٹ لڑکیاں ہوتی ہیں, یہ پتلی کمر ادائیں, ایسے میں ان جیسی موٹی لڑکیوں کو کوئی نظر بھر کر نہیں دیکھتا. موہت جلا بھنا ساری بھڑاس نکال رہا تھا. لبوں پر تمسکرانہ مسکراہٹ تھی, اس بات سے یکسر انجان کہ کچھ دور کھڑی وہ سب سن رہی ہے. بس یہی وجہ ہے مصنوعی غصہ ناک پر سوار رکھتی ہے, ایٹیٹیوڈ میں رہتی ہے میڈم. موہت نے کولڈ ڈرنک کے گلاس سے آخری گھونٹ حلق میں انڈیلا. ایسی بھی اب بات نہیں ہے, شکل و صورت تو کمال ہے, اور آج تو کمالست لگ رہی تھی. عدنان نے معنی خیز لہجے میں کہتے ہوئے آنکھ دبائی. شکل کا کوئی اچار ڈالے گا کیا, اتنی مغرور سر چڑھی موٹی. کوئی لڑکا دل سے شادی نہیں کرے گا, لکھوا لے مجھ سے. موہت نے ہنستے ہوئے ابھی فکرہ مکمل ہی کیا تھا جب ردا تیز تیز قدم اٹھاتی اس کی طرف آئی اور ایک پل کی تاخیر کیے بنا زوردار تھپڑ موہت کے گال پر دے مارا. مین؟ عدنان کے حلق سے چیخ نما آواز نکلی جبکہ موہت تو ساکن کھڑا تھا. تم اب بتاؤ گے کہ میں کیا ہوں کیا نہیں؟ مجھ سے کون شادی کرے گا ہاں؟ ردا پھٹ پڑی تھی. اس کی آواز خوفناک حد تک اونچی تھی. اگرچہ وہ لوگ باقی تمام لوگوں سے بہت دور تھے اس لیے کسی کو بھی کوئی خبر نہیں تھی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. جسٹ ویٹ اینڈ واچ. ردا نے موہت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دھمکی دی. وہ جھٹکا کھا کر مڑنے ہی لگی کہ موہت نے اس کا بازو تھامے ایک جھٹکے سے روکا. لسن, کیا جسٹ ویٹ اینڈ واچ؟ ہاں کیا سمجھتی ہو تم خود کو, بھینس کہیں کی؟ دولت مند ہو تو جب چاہا پکڑ کر انسلٹ کر دیا. موہت اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چیخا تھا. رگیں تنی ہوئی تھی تو چہرہ سرخ تھا, تپڑ والا گال زیادہ سرخ تھا. زیادہ سے زیادہ کیا کرو گی ہاں, جاب سے نکالو گی؟ ارے تم کیا نکالو گی, میں تھوکتا ہوں ایسی جاب پر. موہت نے جھٹکا دے کر اس کے ہاتھ کو چھوڑا. ردا نے لڑکھڑاتے ہوئے خون خوار نظروں سے گھورا. تیزی سے اس پر جھپٹی پر موہت نے ایک جھٹکا دے کر روکا. ردا ہل کر رہ گئی. مائی فٹ, بھاڑ میں گئی یہ نوکری. موہت نے گلے میں پہنے امپلائی کارڈ کو کھینچ کر ردا کے پاؤں میں پٹکا. تھوڑا سا جسم کو خم دیا پھر مڑا, چٹکی بجا کر انگلی کھڑی کی. اور ہاں سچ کہا ہے میں نے, کوئی بھی نہیں کرے گا تم سے شادی, کوئی بھی نہیں. دانت پیس کر تلخ لہجے میں کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا
آگے بڑھ گیا۔ ردا تیز تیز سانس اندر باہر انڈیلتی اب اس کی پشت کو گھور رہی تھی، جبکہ عدنان وہاں سے آنکھ بجا کر نکل چکا تھا۔ ثانیہ نے گہری پلکوں کی جھالر اٹھائی، پہلی نگاہ مہتاب ولا پر ڈالی۔ سفید رنگ کا خوبصورت بنگلہ پہلی نظر میں ہی سراہنے کے قابل تھا۔ سرمد اسے گیٹ پر اتار کر عجلت میں آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ گیٹ پر موجود گارڈ نے اسے سیدھا اندر جانے کا اشارہ کیا۔ سلیقے سے سر پر دوپٹہ اوڑھے وہ خرامہ خرامہ چلتی ہوئی مہتاب ولاس کے وسیع و عریض پورچ میں سے گزری، داخلی دروازے تک پہنچی۔ جب اندر سے ایک ملازمہ باہر نکلی، وہ شاید اسی کے لیے باہر آئی تھی، اسے دیکھتے ہی مسکرا دی اور اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ ثانیہ اس کی پیروی کرتی اندر داخل ہوئی تو سامنے موجود لاؤنج میں ہی مہتاب کھڑا تھا۔ سرمد نے ثانیہ کی آمد کی آگاہی دے دی، اسی لیے وہ انتظار میں کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ ثانیہ نے شائستگی سے سلام کیا تو وہ خوش دلی سے مسکرا دیا۔ وہ کوٹ پینٹ میں ملبوس شاید آفس نکلنے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ خوشگوار لہجے میں جواب دیا اور ساتھ ہی ثانیہ کا حال پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، ثانیہ نے مختصر جواب دیا اور کچھ دور کھڑی 4 سالہ مناہل کی طرف دیکھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت بچی تھی، پیچھے کندھوں تک آتے بالوں کی پونی باندھ رکھی تھی، جس میں سے بہت سے بال باہر نکلے ہوئے تھے۔ وہ اب خفگی سے ثانیہ کو گھور رہی تھی۔ منال، ادھر آؤ، یہ آپ کی آنٹی ہیں، سلام کرو انہیں۔ مہتاب نے کچھ دور کھڑی مناہل کو پچکارتے ہوئے پاس بلایا۔ مناہل نے پیشانی پر ناگوار سے بل ڈالے اور پھر خفا سی لاؤنج کے وسط سے اوپر چڑھتے زینے کی طرف بڑھ گئی۔ منال، کم ہیئر، منال۔ مہتاب منال کو پکارتا ہی رہ گیا، مگر وہ پیچھے مڑے بنا زینہ پھلانگتی اوپر جا رہی تھی۔ مہتاب نے خفت بھری نگاہوں سے سامنے کھڑی ثانیہ کو دیکھا۔ کوئی بات نہیں، سمجھ جائے گی، ابھی چھوٹی ہے۔ ثانیہ نے اس کی خفت مٹانے کو مسکراتے ہوئے کہا۔ جی، ہوپ فل، بس دل کو اب تسلی ہے کہ کوئی اپنا ہے جس کے پاس ہوگی منال۔ یقین کریں، جب سرمد نے آپ کا بتایا میں مینٹلی ریلیکس ہو گیا۔ مہتاب نے تشکر آمیز لہجہ اپنایا۔ ثانیہ اس کے اس انداز پر پرسکون ہوئی۔ اس نے مہتاب کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، سرمد کی زبانی، اور 1-2 بار جب وہ گھر آیا تھا اسے دیکھا بھی تھا، پر آمنے سامنے بات آج ہو رہی تھی۔ جی، آپ بے فکر رہیں، ثانیہ نے تسلی آمیز لہجے میں جواب دیا تو وہ بھی لب بھیجے مسکرا دیا۔ تھینک یو سو مچ، اور ہاں، کل سے ڈرائیور آپ کو پک کرے گا اور ڈراپ بھی، سرمد کو تکلیف دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آنکھ کے اوپر ہوا پر انگلی کو پھیرتے ہوئے بڑے ہی مہذب انداز میں کہا تو ثانیہ ایک دم سے نفی میں سر ہلا گئی۔ جی لیکن ابھی وہ بات مکمل نہیں کر پائی تھی کہ مہتاب نے بیچ سے ہی اس کی بات کو اچک لیا۔ ڈونٹ وری، میں سرمد سے بات کر لوں گا، آپ ریلیکس رہیں۔ ثانیہ اس کی بات پر کچھ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ مہتاب نے ہلکا سا جسم کو خم دیا، آواز کو اونچا رکھتے ہوئے گھر کی ملازمہ کو پکارا۔ کچھ دیر میں ہی ایک 30-32 سال کے لگ بھگ لڑکی مؤدب انداز میں پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ جی سر، مہتاب نے ثانیہ کی طرف اشارہ کیا۔ میم ثانیہ منال کی کیئر ٹیکر ہیں، آج سے یہی منال کا خیال رکھیں گی، ان کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے گھر میں، یہ گھر کے فرد کی طرح ہیں۔ وہ ایوا سے اسے متعارف کروا رہا تھا۔ ثانیہ کو اس کا یوں احترام کرنا اور عزت دینا بہت متاثر کن لگا۔ اوکے ثانیہ، میں چلتا ہوں، منال کل سے اسکول جائے گی اور آج اس کو دیکھ لیجیے گا، بڑی شائستگی سے کہتا ہوا وہ اجازت طلب کر رہا تھا۔ ثانیہ نے سر ہلانے پر ہی اتفاق کیا۔ وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ نگاہیں گھماتے ستائشی نظروں سے گھور کر رہ گئی۔ تیز تیز سانس اندر باہر انڈیلتی وہ کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ آج پھر رات کے 3 بج گئے تھے، پر کل رات کی تزلیل ذہن سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کے کمرے کی کھلی کھڑکی سے آتے ہوا کے جھونکے پردوں کو اڑا رہے تھے۔ سامنے لگے قد آدم ٹی وی پر نیشنل جیوگرافک چینل شیر کو ہرن کا شکار کرتے ہوئے دکھا رہا تھا۔ اس کا ذہن پھٹ رہا تھا۔ ہاں، وہ سر چڑی تھی، دولت کی طاقت کا غرور اس کی رگ رگ میں سمائے ہوئے تھا، پر موہت کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ اس کی ذاتیات پر یوں جملے کستا۔ وہ بچپن میں اب کی نسبت زیادہ صحت مند تھی اور بچپن سے ہی لوگوں کے
اس طرح کے جملے سن سن کر وہ اب ضبط کھو بیٹھی تھی۔ یہی وجہ تھی، کوئی موٹی کہتا تو اپنے کراٹوں سے اس کا منہ توڑ دیتی، پر کل موہت کے ایک جھٹکے نے اس کے کسی کراٹے کے وار کو چلنے ہی نہیں دیا۔ یہی وجہ تھی، غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، پر موہت نے جو کل کہا تھا وہ اسے ضبط کی آخری حدود پر لے آیا تھا۔ آج تک کبھی کسی نے اسے اس طرح ذلت سے دو چار نہیں کیا تھا، اور وہ بھی ایک عام سے ملازم نے۔ ردا کو ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ اس کا خون کر دے، پر اس کا خون کرنے سے بھی وہ تسکین و طمانت کل کو نصیب نہیں ہوتی نظر آ رہی تھی۔ گشت کرتے اس کے قدم ایک دم سے تھمے، اور پھر وہ تقریباً بھاگتے ہوئی بیڈ پر پڑے موبائل کی طرف لپکی، موبائل پر انگلیاں چلائیں اور پھر کمر پر ہاتھ رکھے فون کو کان سے لگایا۔ جیسے ہی دوسری طرف موجود نفس کی آواز فون سے ابھری، وہ ناک پھلا کر گویا ہوئی، ارحم تم سے کام ہے مجھے۔ تیزی سے فکرہ مکمل کیے اب وہ سرخ چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ ارحم کے علاوہ اس کام میں کوئی ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ وہ جانتی تھی جو کچھ وہ اب کرنا چاہتی ہے، ارحم کے اس میں بہت اثر و رسوخ تھے۔ ہاں بولو، کیا کام ہے؟ ارحم نے پرتجسس پوچھا۔ ردا نے آنکھیں سکوڑی۔ ایک لڑکے کو اغوا کروانا ہے۔ بنا تمہید باندھے ردا نے دو ٹوک بات کی تو دوسری طرف ارحم تو جیسے حیرت کے سمندر میں غوطہ لگا گیا۔ ہیں؟ کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں ہو؟ مذاق کر رہی ہو رات کے اس وقت؟ ارحم نے حیرانگی سے پوچھا۔ ردا نے لب نیچے غصے سے فون دوسرے کان میں منتقل کیا۔ ہوش میں ہوں، تم صرف یہ بتاؤ یہ کر سکتے ہو کہ نہیں؟ ردا نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ وہ اس وقت غصے سے کانپ رہی تھی۔ ارے بھائی کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں اغوا کیوں کروانا ہے؟ پہلے تو مار پیٹ لیتی تھی، کیا اب جان سے مارنا ہے کسی کو؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ ارحم کو اس کی ذہنی حالت پر شک گزرا۔ مارنا نہیں ہے اسے، ردا نے گہری سانس لی اور پرعزم لہجے میں کہا۔ پھر کیا کرنا ہے؟ دوسری طرف تجسس تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ نکاح کرنا ہے اس لڑکے سے، گن پوائنٹ پر۔ ردا نے پرسکون لہجے میں دو ٹوک کہا اور دوسری طرف جیسے ارحم کو سانپ سونگھ گیا۔ کار سے اتر کر ثانیہ پورچ سے ہوتی ہوئی لاؤنج میں پہنچی تو مہتاب اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے صوفے پر سے اٹھا۔ وہ آج بھی آفس کے لیے بالکل تیار، بس اسی کے آنے کا منتظر تھا۔ رسماً دعا سلام کے بعد مہتاب آفس کے لیے نکلا تو وہ بھی آگے بڑھی۔ مناہل کارٹون دیکھنے میں مگن تھی۔ ثانیہ کو آج دوسرا دن تھا یہاں، اور ابھی تک مناہل نے اس کے ساتھ کوئی بات کرنا شروع نہیں کی تھی۔ اس کے سارے کام ایوا اور دوسرے ملازم ہی ثانیہ کی نگرانی میں کر رہے تھے۔ مناہل حد درجہ بگڑی ہوئی بچی تھی جسے بامشکل کسی کام کے لیے ایوا راضی کرتی تھی۔ ثانیہ اسے یوں ہی ٹی وی دیکھتا چھوڑ کر کچن کی طرف بڑھی۔ آپ ہٹو بیبی کا بریک فاسٹ میں خود بناتی ہوں۔ ثانیہ نے کچن میں کام کرتی ملازمہ کو کہا تو وہ مسکراتی ہوئی ایک طرف ہوئی۔ آج وہ جلدی پہنچ گئی تھی تو سوچا مناہل کا ناشتہ وہ خود بنا دے۔ ناشتہ تیار کرنے کے بعد وہ لاؤنج میں آئی تو مناہل ہنوز کارٹون دیکھنے میں مصروف تھی۔ مناہل، یور بریک فاسٹ از ریڈی، کم ہیئر بیبی۔ بڑے خوشگوار لہجے میں کہتے ہوئے وہ ناشتہ اوپن کچن کے اطراف میں لگے کھانے کی میز پر لگا رہی تھی۔ ٹوسٹ کے ساتھ فرائیڈ انڈا اور دودھ کا گلاس، جیم اور آملیٹ اس کے کھانے کی ٹرالی سے سب اٹھا کر میز پر سجایا اور کچھ دور بیٹھی مناہل کے قریب آئی۔ چلو بیبی، محبت سے آ کر منال کے پاس بیٹھی اور مسکرا کر کہا۔ نو، مجھے بابی کے ساتھ کھانا ہے۔ مناہل نے سینے پر ہاتھ باندھے خفا سے لہجے میں جواب دیا تو وہ اپنے ننھے بھووں کو سکیڑے آنکھوں کے حجم کو کم کیے ہوئے تھی۔ ابھی میرے ساتھ کھاؤ، شام کو جب بابی آئیں گے تو ان کے ساتھ کھانا، مناہل نے پچکارا۔ نو، مجھے آپ کے ساتھ نہیں کھانا۔ مناہل کی آواز پہلے سے اونچی تھی اور لہجہ پہلے سے سخت تھا۔ ثانیہ نے گہری سانس لی اور پھر اٹھ کر ٹوسٹ اور انڈا پاس لے آئی۔ بہت مزے کا بنا ہے، یمی۔ ٹوسٹ کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے وہ کنکھیوں سے مناہل کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر وہ تو ہنوز سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی تھی، کوئی تاثر نہیں تھا چہرے پر۔ تھوڑا سا کھا لو بیبی۔ ثانیہ اب بالکل اس کے قریب بیٹھ گئی تھی، لہجہ ملائم اور پیار بھرا تھا۔
نو، بولا نا بابی کے ساتھ کھانا ہے مجھے۔ مناہل نے اس کے ہاتھ کو ناگواری سے ایک طرف دھکیلا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک ہاتھ سے اپنی گڑیا کے بال تھامے اور دوسرے سے زینے کے جنگلے کو تھامے وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ ثانیہ مایوسی سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ میم، آپ پریشان نہ ہوں۔ عقب سے ایوا کی ہمدردانہ آواز ابھری تو ثانیہ نے چونک کر گردن گھمائی۔ پر اس نے ناشتہ نہیں کیا، ثانیہ نے پریشان سے لہجے میں کہا اور ایک نظر سامنے میز پر سجے ناشتے پر ڈالی۔ مناہل بہت ہی کمزور اور اپنی عمر سے کم نظر آنے والی بچی تھی۔ وجہ شاید یہی تھی کہ وہ بہت ضدی تھی اور کم کھاتی تھی۔ میڈم، ایسا کرتی ہوں ابھی اسے دودھ دے آتی ہوں، ایوا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے کچن کی طرف بڑھی۔ واپس پلٹی تو اس کے ہاتھ میں فیڈر بوتل تھی۔ بات سنو، یہ کیوں؟ اتنی بڑی ہو گئی ہے ابھی بھی فیڈر بوتل؟ گلاس میں کیوں نہیں پیتی دودھ؟ ثانیہ نے حیرت سے دیکھتے ہوئے ٹھوکا۔ وہ گلاس میں موجود دودھ کو اب فیڈر میں انڈیل رہی تھی۔ ثانیہ کو عجیب سا لگا کیونکہ مناہل 4 سال کی ہو چکی تھی۔ اس عمر کے بچے کو گلاس میں دودھ پینا آنا چاہیے۔ میڈم، گلاس اٹھا کر مارتی ہے بیبی، بہت بگڑی ہوئی ہے۔ ایوا نے دودھ ڈالنے کے بعد بوتل کے ڈھکنے کو گھماتے ہوئے اس کی گرفت کو مضبوط کیا اور آگے بڑھ گئی۔ ثانیہ نے پرسوچ نگاہیں اس پر جمائی۔ آج دوسرا ہی دن اسے تھکا رہا تھا۔ کل بھی وہ شام تک بنا مطلب گھر میں گھومتی رہی۔ منائل تو اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی تھی۔ عجیب سی کوفت ہوئی۔ اسی اکیلے پن اور سوچوں سے چھٹکارے کے لیے وہ ملازمت کرنا چاہتی تھی، لیکن سرمد نے اسے یہ کہاں پھنسا دیا تھا۔ بیزاری سے پاس پڑے ٹی وی ریموٹ کو اٹھا کر ٹی وی کا چینل بدلا۔ ٹی وی کی روشنی بے رونق سی آنکھوں میں چمکنے لگی تھی۔